السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ جی تو گرمیاں کیسی گزر رہی ہیں؟ بہت سخت گرمی ہو گئی ہے ویسے ہماری طرف۔ تو آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کی طرف کیا حالات چل رہے ہیں۔ اور ابھی ایک اور ناول کی شروعات ہے۔ ناول تو کافی انٹرسٹنگ ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ناول کا نام ہے خمار جانم، ایس مروہ مرزا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک دمنگ لیکن بہت پیارے سے جناب ہیں، پہلے ان سے ملیے۔ یہ ہیں ہمارے ارمان شیرازی، دا میل میتھ پروفیسر، جن کی پوری کلاس میں صرف ایک لڑکی پائی جاتی ہے، کیونکہ ان عورتوں کے بیچ انکمفرٹیبل ہونے کی بیماری ہے، جو اپنی دادوں سے بھی بس آج تک ماتھے پر بوسہ لے کر جوان ہوئے ہیں، کیونکہ ہی از ناٹ ہگ ہز پرسن۔ اور وہ ایک لڑکی اس لیے ان کی کلاس میں ہے کیونکہ وہ ان کے لاڈلے یار کی کزن ہے، جس کا میتھ میرے اور آپ کے بالوں سے بھی کمزور ہے۔ پرسنل ہو گیا تھوڑا، خیر چلو کوئی نہیں۔ جب ان کی کوئی کلاس نہیں ہوتی تب ایکسٹرا فرما بردار صاحب فری وقت میں اسائنمنٹس چیک کرتے ہوئے کافی انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ایسے نالائکوں کا جھنڈ آ چکا تھا اور بیج بھی نیا تھا۔ بس تب بھی ارمان کو مسکراتا دیکھا جا سکتا تھا، کیونکہ ان کی کلاس کے ہونہار بچے اپنے اپنے فارمولے ایجاد کرنے میں پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے۔ ارمان، تمہاری مسکراہٹ پانا تو پورے سر میں گم ہوئی اکلوتی جوں ڈھونڈنے سا ہے۔ میں بھی نا الٹے محاورے بول رہی ہوں، مجھ پر بھی غصہ آ سکتا ہے ہمارے کولڈ مین کو۔ جی کولڈ مین، کسے جبڑے، تنی بل والی سبھی پیشانی اور ایسے غصے والے تاثرات جیسے بات کرتے ہی سامنے والے کو ٹھوک ڈالے گا۔ پوری یونی کے بدماش ترین لونڈے جب ان کی کلاس میں آتے تو کنگ شرافت بن جاتے، اور یہ سیرا بھی ہمارے ارمان شیرازی نے اینگری برڈ کے ساتھ تھا۔ یہ سامنے والے سے آنکھیں ملا کر بات کرنے سے گریز کی، ہمیشہ نظریں ہاتھ میں موجود کسی نہ کسی چیز پر پر اعتمادی سے رکھ کر لوگوں کو خود سے بچاتا تھا۔ لیکن ایک پرابلم تھا ان ساری عدم بیزاریوں کی، کہ ہی از ان لو۔ اب ایک لڑکی ان کی کلاس میں تھی، اس سے آپ سب سمجھ تو گئے ہوں گے۔ اب وہ بیچاری کون قسمت کی ماری ہے، آگے بتاتی ہوں، لیکن وہ قسمت کی ماری کسی سے کم بھی نہیں ہے، آفت ہے اس کہانی کی۔ اچھا، پرابلم ارمان شیرازی میں نہیں تھی، اس کی زندگی کی سیڈ سٹوری میں تھی، جو میں بعد میں سناؤں گی۔ تنگ نہیں ہونا اچھے بچوں اس بات والی گردان سے، کیونکہ یہ سٹوری ہوگی کچھ الگ۔ اب پروفیسری تو ان کا شوق تھا، لیکن پیشے کے اعتبار سے یہ جناب سافٹ ویئر میکر تھے، اور ان کی فرم جاوا میلڈی کا ڈائریکٹ برازیل کی بہت بڑی سافٹ ویئر کمپنی سے کنیکشن تھا۔ یہاں اس کمپنی کے لیے سافٹ ویئر بنتے تھے، اور ارمان کا اس بزنس میں ایک ممتاز نام تھا، اور اس میں جناب کا ساتھ دیتے تھے آئی ٹی ماسٹر، ان کے لنگوٹی یار ذیشان ملک، جو دنیا جہان کے لیے ماڈلنگ کا ایک بڑا نام صحیح، سینسیبل ڈیسنٹ بزنس آئیکن، پر یاری کے معاملے میں ایک نمبر کے مزاحیہ مین، جن کی زندگی مقصد ارمان شیرازی کی کولڈنس کو کل کرنا بھی تھا، جن کو لگتا تھا ارمان کے دل میں گھسنے کے بعد اس سے اظہار کروانے کے لیے کئی سالوں کا چلہ کاٹنا مقصود ہے۔ یہ ذیشان ملک عرف زیشو بھی نا کچھ آپ کی رائٹر جیسا ہے، بہت پیارا، آپ کی رائٹر جیسا ہے۔ اب ہم گزشتہ دنوں کچھ خطرناک معاملہ ہوا تھا، یہی سوچتے ہوئے ذیشان صاحب ہاتھ میں اپنا موت نامہ لیے اپنے اور ارمان کی فرم جاوا کی آفس بلڈنگ میں سج دھج کر آ چکے تھے۔ یونیورسٹی میں 2 کلاسز کے بعد وہ اپنی اسی دنیا میں پایا جاتا تھا۔ اب باری آتی ہے زیشو صاحب کی۔ وہ بلا شبہ بے حد ہینڈسم تھا، اس کے بھرے بھرے کندھے، کسرتی چوڑا سینہ، بھوری کرسٹل آنکھیں، 6 فٹ سے نکلتا قد، مینٹین فگر اور ہلکے سے سنہری بال، سر کے کل بال اسے سب سے حسین بناتے تھے۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت اور پرکشش تھا، لیکن ارمان شیرازی سے کم، کیونکہ ان جناب کے حسن میں ایک لافانی اضافہ ان کی سنجیدگی لاتی، ان کا ایٹیٹیوڈ لاتا، ان کا کبھی نہ مسکراتا چہرہ لاتا۔ اب یہ موت نامہ جو ذیشان ملک آج لائے تھے کیا تھا، ملاحظہ کریں۔ وہ آفس کے سٹاف کی ستائشی نظروں کے آگے انڈیگو شرٹ اور وائٹ جینز میں کلاسک کی جیکٹ سمائے میسی کل بالوں میں ہاتھ پھیرتا، ادائیں چھلکاتا، لڑکیوں کو اسمائل پاس کرتا جہاں جا رہا تھا، وہ جلے بھنے جناب پہلی فرصت میں اس کی یہی بتیسی پھوڑتے۔ ہیلو مائی جانو۔ دروازہ بنا نوک کیے زیشو کا آفس کے اندر گھسنا ارمان کے ماتھے پر بل لایا، جو ایک کلائنٹ سے لائیو کال پر میٹنگ پر تھا۔ ارمان کی گرے آنکھیں سلگھیں تو ذیشان نے شرافت سے کرسی سنبھالی اور شوز اتار کر جیسے ہی میز پر رکھنے جائے، ارمان نے اپنے کلائنٹ کو بائے کہتے ہی لیپ ٹاپ اسکرین گراتے میز پر رکھے نیک ہولڈر کو اٹھا کر سیدھا ذیشان پر برسایا۔ کتنی بار کہا ہے یہ گلی کے آوارہ مشٹنڈوں کی طرح میری حرکتیں مت کیا کرو۔ کیوں؟ صبح صبح ٹپکا ہے، وہ بھی اتنا سج کر؟ ارمان نے تپے لہجے کو کافی کنٹرول کرتے سوال کیا۔ ذیشان نے بس شرافت سے کارڈ اس کے سامنے رکھ دیا۔
آپ کو مسئلہ میرے آنے پر ہے یا سجنے پر؟ جلتے ہی رہنا میرے حسن سے کہ کہیں تم سے زیادہ نہ دکھائی دے جاؤں۔ لیجئے۔ ذیشان کی زبان کو پٹ کے ہی آرام آتا تھا۔ یہ اس بیچارے کے مقدر میں درج تھا۔ خشونت بھرے ارمان کی نگاہیں سہ گیا وہ دلیر پر اب آئی تھی اصل موت کی گھڑی۔ وہ گوپی بہو والا یہاں میوزک چلنے لگا تھا کیونکہ سچویشن ایسی تھی۔ یہ کیا ہے؟ انیا اور تیری شادی کا کارڈ؟ رولنگ چیئر پر بیٹھا ارمان کارڈ پر نظر پڑتے ہی سامنے والے پر دھاڑتا اٹھا جیسے گرم توے پر مکئی کا دانہ اچھلتا ہے۔ ذیشان نے معصوم سی مسکراہٹ میں زہر بھری شرم ملاتے آنکھیں پٹپٹاتے اپنی موت کو للکارا، کیونکہ اس پر کہاں شرم سائز سکتی تھی۔ وہ تو پرو بے شرم آدمی تھا، ہمارے ارمان جی کے بقول۔ جی جانو میری شادی پر آؤ گے نا؟ ذیشان نے بھی ہولے ہولے کرسی سے اٹھتے دروازے کی طرف رخ پھیرا، کیونکہ ارمان اس پر ٹیبل کی کوئی بھی چیز مار سکتا تھا، اتنا خونخوار بھیڑیا بن چکا تھا۔ ارمان نے وہ کارڈ مٹھی میں بھیجتے غیرآلود نگاہوں سے ذیشان کو دیکھا، جو ابھی بھی ڈیٹ بنا مسکرا رہا تھا۔ لعنت ہو تیرے جیسے دوست پر، خبیث، کمینے، بے شرم، تجھے کیڑے پڑے۔ ارمان کے ہاتھ سچ میں جو آیا سب ذیشان ملک پر برسایا، پر اس کی قسمت اچھی کہ سب بر وقت کیچ ہوتا گیا۔ ارمان کسی جنگلی ریچھ سا شے اٹھائے دے مار رہا تھا، جیسے آج اس کے سجدے دجے کا جنازہ نکال لے گا۔ کیڑے پڑے تیرے منہ میں، جس سے اتنے سال سے انیا کو یہ کہتے ہوئے آئی لو یو، مجھے اب کیا کہتا؟ جی بی جی کا فیصلہ یہ۔ ذیشان نے گویا صفائی دینے کی کوشش کی، پر پہلے جو چنگاری لگائی وہ مقابل پر بجلی بنے گری۔ تیری بی جی کو میں بعد میں دیکھتا ہوں۔ مجھ سے محبت کا دم بھرتی وہ انیا سلمان تو اس سے شادی پر تیار کیسے ہوئی؟ ارمان نے تشدد روک کر رولنگ چیئر پیچھے دھکیل کر خونخوار انداز میں ذیشان کا گربان دبوچا، جو آگے سے ہنسی روکتا اور جلتی پر پٹرول چھڑک گیا، پر پھر مسکین سا مسکایا۔ جانو ویر حسن میرے حسن پر مر گئی، ویسے بھی تو اس سے زیادہ وہ میری دوست ہے۔ منہ اندھور نکل ادھر سے۔ اپنے گربان کو چھڑواتے ذیشان نے بھی سینہ تان کر پنگے لینے کا کھلا مکھلا آغاز کیا۔ سواگرات پر ہی مرے گا تو، انشاءاللہ، وہ بھی بنا اسے چھوئے۔ نکل ادھر سے، تجھے دیکھ لوں گا آستین کے سانپ۔ ارمان اس سے پہلے شوز اتار کر اس خچر کی کھوپڑی پر برساتا ذیشان ملک سر اور دھڑ کی سلامتی لیے گدھے کی طرح آفس سے نکل کر بھاگا، پر ارمان شیرازی پر مانو سانس تنگ ہو گیا، اور اسی کیفیت میں اس نے اس زور سے گلاس میز پر ہاتھ کا پانچ بنا کر مارا کہ ٹیبل کے موٹے گلاس میں چیڑ کی آواز سے دراڑ پڑی، بالکل ویسے ہی جیسے اس وقت ارمان کے دل کی حالت تھی۔ ملک حویلی، اسلام آباد کی ٹھنڈی میٹھی پرفضا جگہ بنا سبز خوبصورتی اور زیبائی سے لبریز گھر، جہاں سچ میں رونقیں اور خوشیاں بستی تھیں، اور ان رونقوں اور خوشیوں کی وجہ تھی انیا سلمان اور ذیشان ملک، یہاں کی کرتا دھرتا مہرین ملک کے دو بگڑے لاڈلے۔ اب چھڑ دے اداسی پتر، اس کولڈ مین سے بیاہ کر کے نہ تو نے اظہار کے لیے ترس جانا تھا؟ اپنا ذیشو کتنا پیارا ہے، خوش رکھے گا میری انیا کو۔ پھر دوجی گل، تم دونوں ساتھ پلے بڑے ہو۔ جب سے شادی کے کارڈز آئے تھے انیا بس اس شخص کے کسی ری ایکشن کے انتظار میں بلائی پھیر رہی تھی کہ شاید وہ کچھ بولے، پر اب تو امید ٹوٹ سی گئی۔ امیہ جان، جو دراصل انیا کی نانی اور ذیشان ملک کی دادی تھی، اس کے لٹکے چہرے کو تکتے پان دان سے پان لگاتی لاپرواہی سے بولتی سمجھانے لگی، جو اعلیٰ جان سے اپنی چوٹی گندوا رہی تھی۔ امیہ جان، ذیشو تو اپنا ویرو ہے، میں کیسے ایڈجسٹ کروں گی شادی کے لیے؟ صرف دوستی یا انڈرسٹینڈنگ ضروری نہیں، پیار بھی لازم ہے۔ انیا نے بال کھینچنے پر خالہ جان، جو اس کی اور ذیشان دونوں کی آیا تھیں، ان سے رحم طلب نظروں میں انداز میں اپنے بال بنا بندھوائے ہی چھڑوا گئی، تو وہ ماتھا چومے معذرت کر کے اٹھ گئیں۔ انیا بھی اٹھ کر نانوں کے پاس ہی میٹرس پر آ بیٹھے ان کی گود میں سر رکھ کے کاؤچ پر لیٹی۔ تجھے وہ خاک دے گا پیار جس کا دو عورتوں کے بیچ بی پی ہائی ہو جاتا ہے، جو اپنی دادی سے ایک پاری لیتے ہچکچاتا ہے۔ بس کر دے انیا، وہ جمع ہوا ہی نہیں ہے، برف کا مینار ہے، ترستی رہے گی تو اس سے دو پیار کے لفظ سننے کو۔ اوپر سے میتھ پروفیسر بن کر تو اپنی رہی سی خوش مزاجی پر بھی کالک لگوا لی۔ مہرین صاحبہ، جو انیا کی امیہ جان اور ذیشان کی بی جی تھی، ارمان سے سخت خائف لگ رہی تھی۔ انیا تو اس شخص کا ذکر سن کر ہی مسکرا دیتی تھی، اب بھی اس کی کالی آنکھیں خمار سے بھر گئی تھیں۔ اور ذیشو جتنے لفظ کہے گا فرق نہ پڑے گا، میں تو اس کولڈ پروفیسر اور اینگری برڈ پر پگھلی ہوئی ہوں۔ عرصہ دراز سے امیہ جان، ویسے آپس کی بات ہے، یہ ساری شادی سے پہلے والے کولڈ لونڈے ہی بعد میں عمران ہاشمی بنتے ہیں۔ مجھے وہ کولڈ دے دینا یار، ویسے بھی میں اتنی ہاٹ تو ہوں کہ پتھر پگھلا دوں۔ ذیشو تو آلریڈی پگھلا ہوا ہے۔
کیا پگھلانا اس فلرٹی کو؟ انیا کی بے باک گفتگو سنے میرین صاحبہ کان سے دھواں نکلا، آنکھیں پتھرا گئیں۔ بیچاری پہلے ہی کو ایجوکیشن کے خلاف تھی اور اب اثر بھی دیکھ رہی تھی اتنے سارے لڑکوں میں۔ واحد وہ لڑکی ہماری یہاں انیا صاحبہ تھی، دی لیجنڈ۔ مر گئی ہے، تیری شرم کھوتی ہے، تیرے ماں باپ تیری نایاب سوچ سنے تو پھڑک کر مر جائیں اور پکڑ لیں مجھے کہ یہ تربیت کی ہے ہماری اولاد کی۔ دیکھ میں نے بڑے چاؤ سے تجھے اور زیشو کو تم دو کے والدین سے لیا تھا کہ میں پالوں گی، کیونکہ تیرے نانا کے بعد میں اس ملک حویلی میں بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ سو اپنی پتری عیشا سے تجھے لے لیا اور پتر باران سے زیشو کو۔ ادھر وہ زیشو کھوتے کا بچہ اچھے بھلے بزنس کو دیکھتا دیکھتا ماڈل بن گیا۔ حالانکہ کتنا کامیاب بزنس ہے، کیا ضرورت تھی اس شعبے میں جانے کو۔ 7500 کڑیاں اس کی سہیلیاں ہیں اور ادھر تو میرے سر میں خاک ڈالنے کے پلان بنا رہی ہے۔ بھول جا ارمان کو، کارڈز آ چکے ہیں، ہفتے بعد شادی ہے، دونوں شادی کرو اور نکلو ملک حویلی سے۔ میں باز آئی مزید تیری اور زیشو کی کفالت سے۔ توبہ کروا دی مجھ معصوم کی دونوں نے۔ میرین کی خفت پر وہ گودی سے اٹھے نانوں کے گال زور سے چومتی ہنسی، پھر بائیں پرولیں، جس پر میرین صاحبہ دم گھٹنے کی لازوال ایکٹنگ کریں مجھے بھی حیران کر گئی۔ حالانکہ میں نے ہی تو لکھا ہے ان کو ہی۔ میں زیشو کو بتاؤں گی، آپ نے اسے کھوتے کا بچہ کہا۔ انیا نے آنکھیں پٹپٹائیں، زہر لگی وہ اس وقت۔ تجھے میں نے پوری کھوتی کہا ہے، وہ یاد رکھ۔ چل اٹھ اور خبردار ارمان کے بارے سوچا۔ پتر کل کو زیشو کی ہو جائے گی، گناہ ملتا ہے دل میں کوئی اور رکھ کے کسی اور کی زندگی میں جانا۔ ارمان نے جو زندگی جی ہے، ایسے لوگ سدا کلے ہی رہتے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی ساتھ نمانی آ کے جوڑ بھی جائے تو ساری عمر روتی ہے۔ تیرے نانا کی مثال ہے تیرے پاس، یہ تو جو 2 بچے ہوئے تھے وہ میرے، یہ بھی اللہ بھلا کرے میری کوششوں سے۔ میں ماضی دہرانا نہیں چاہتی میرے کلیجے، اس لیے سنبھل جا اور زیشو کے بارے سوچ۔ کھوتے کا بچہ ہو پر تجھے بہت خوش رکھے گا۔ ہنس دے کھیڈ دے، حیاتی لنگ جانی اور کی چاہیے۔ وہ نانوں کی ہمیشہ کی تقریر سے سنے چڑھ کر اٹھ بیٹھی، کیونکہ اسے سیدھی سی زندگی نہیں چاہیے تھی، اسے ارمان شرازی ہی درکار تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چاہتی تھی اسے، اس کے ہر دکھ درد کا احساس رکھتی تھی، اسے سنبھالنا چاہتی تھی۔ نانا کو بہکانے کے جتن کرتی تھی نا آپ، یار اسی میں تو مزہ ہے۔ اگر بنا بہکائے شوہر آپ پر آ کر ٹوٹ پڑے تو سب کتنا بورنگ ہو جائے گا امیاں جان، پر آپ نہیں سمجھیں گے۔ زیشو میرے لیے بڑی ہے، ویرو ہے میرا کرائم پارٹنر بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری خواہش اور طلب نہیں، وہ صرف ارمان ہے اور وہی رہیں گے۔ کل کو میرا دل آباد نہ دیکھ کر شکوہ مت کیجیے گا، اور اگر زیشو کو خوش نہ رکھ سکی تو شکایت مت کیجیے گا کہ میں نے آپ کے ہنستے بستے لاڈلے پوتے کو رول دیا، پھر خود یہاں سے صاف کیجیے گا اس کے۔ انیا لاکھ جتن کرتی پر اب تو فیصلہ ہو چکا تھا۔ انیا اٹھ کر گئی تو میرین صاحبہ پان منہ میں ڈال کر چباتے اپنا سر پیٹ گئیں، کیونکہ اس پوتے اور اس نواسی نے ان کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ لیکن اب معاملہ بےحد سنگین ہو چکا تھا۔ وہ جب سے شیرازی ہاؤس آیا بی پی شوٹ ہونے کے دہانے پر تھا۔ خود فائزہ شیرازی پریشان تھی کہ وہ خواہ غارز پر برس رہا تھا، حالانکہ گیٹ سے بس ایک مانگنے والا زبردستی گھس آیا تھا۔ لگتا ہے کسی نے اس کی دکھ کی راگ چھیڑ دی۔ خود تو اس کے ماں باپ مر گئے، مجھے پتہ نہیں یہ کیا چیز دے گے پالنے کو۔ ایک یہ برف کا تودا، دوسرا وہ ہوائی مخلوق پوتی جو اس خچر مامے کے ساتھ پتہ نہیں کوریا میں کیا کیا گل کھلا رہی ہے۔ شازمہ سر درد کی گولی لا کر دے، پھر ہی میں ارمان کے سامنے جاؤں گی۔ یہ تھی فائزہ شیرازی، ارمان شیرازی کے ساتھ ساتھ ایک اور پراسرار مخلوق کی پیاری دادی، جن کی نظریں کمرے کی ونڈو سے گیٹ پورچ کی طرف جلاد کی طرح ملازمت پر برستے ارمان پر تھیں۔ تبھی ہڑبڑا کر اپنی دکھ سکھ کی ساتھی شازمہ کو اولتے دل سے پکارا، جو پہلے ہی پیناڈول نکالے گلاس لیے بوتل کے جن کی طرح سر پر کھڑی تھی۔ فائزہ شیرازی نے پھونکے مارتے جلدی سے ٹیبلٹ نگلی۔ ہائے، ایک اور دادی جو پوتے کے کرتوتوں اور حرکتوں کی ستائی ہوئی تھی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا ہے، بیاہ ہی حال ہے اب آخری، ارمان بابو کے سنوارنے کا۔ قتل و غارت دیکھ کے اپنی ماں کی خودکشی، پھر بابا کا دوسری بیوی دیکھنا، پھر اسی کے ہاتھوں قتل، اپنے سے کئی سال چھوٹی سوتیلی ناپسند بہن کی کفالت، پھر جب اسے پال کر جوان کیا تو اس کی کسٹڈی کا اس کے مامے کو ملنا۔ ایسے حالات نچوڑ ڈالتے ہیں چنگے بھلے مردوں کو بھی۔ بی بی سرکار، ارمان کو درکار ہے تو 100 نجی بیوی۔ شازمہ کی باتیں سنے فائزہ نے خشمگین نگاہ سے اسے دیکھا اور گلاس اس کے ہاتھ پکڑی ٹرے میں پٹکا۔ میں کڑی کا نام لیتی ہوں تو کڑوے کریلے سا منہ بنا کر نکل لیتا ہے، شادی کا نام لیا تو ہوائی فائروں سے شیرازی ہاؤس اڑا دے گا، تو اپنا مشورہ پاس رکھ۔ فائزہ کا سینہ سہلا کر بڑبڑانے پر شازمہ کے ہلکے سے دانت نکلے، جبکہ اب فائزہ صاحبہ میں تھوڑی ہمت آ گئی کہ جا کر بے پریشیر کا سامنا کرتی۔ تبھی کمرے سے نکلی شازمہ بھی سائے سی پیچھے ہی دوڑی۔ کیا ہوا تمہیں؟ اب کس نے غصہ دلایا میرے بچے کو؟
جب تک فائزہ نہیں پہنچی وہ بھی اپنا کافی غصہ ملازموں پر نکالے دندناتا ہوا گھر میں داخل ہوا، سیدھے کمرے کی طرف ہی لپک رہا تھا۔ جب دادوں کے پکارنے پر چاروں ناچار رکا، سبھی ماتھے پر شکنیں اتریں تو لب بھیج گئے۔ سب ٹھیک ہے دادی جان، ڈونٹ وری۔ اپنی طرف سے بات ختم کیے وہ دوبارہ سے آگے بڑھ آئی کہ فائزہ نے اسے بازو پکڑ کر روکا۔ سب ٹھیک ہوتا تو مجھے تجھ سے بات کرنے سے پہلے پیناڈول نہ پھونکنی پڑتی، اور شکل دیکھ کیسے جلادی بنی ہے، جیسے خون پیتے وقت یہ بھی نہ سوچے گا کہ سامنے دادی ہے۔ شاذمہ تو ارمان کی غصیلی نظروں کی تاب نہ لاتے ادھر ادھر ہوئی، جبکہ فائزہ شیرازی کو مطمئن کرنا ارمان کے نزدیک اس کی زندگی کا مشکل ترین کام تھا۔ اسٹریس فیل ہو رہا تھا، وہ راہ اور داڑھ کر نکال لیا۔ نو آئی ایم گڈ، اب میں جاؤں؟ فائزہ کو اس کے بھاگنے والے کام ہی تو تب چڑھاتے۔ کمرے میں بھینس باندھی ہے جن کا دودھ نکالنا ہے تجھے؟ ٹک کر 2 گھڑی دادی کے پاس بیٹھنا عذاب لگتا ہے نا، میں مر گئی جب پھر قدر آئے گی میری۔ فوراً اسے ملکہ جذبات بنے وہ اپنا مخصوص ہتھیار چلا گئی، کیونکہ بس یہی ارمان کو پگھلا سکتا تھا۔ میرے ساتھ پچھلے 33-34 سالوں سے رہنے کے باوجود آپ اب تک فٹ اور صحت مند ہیں۔ آگے بھی آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے دادی جان، پلیز۔ بنا کوئی مروت دکھائے وہ دادی کو چپ لگاتا وہاں سے چلا گیا، تو فائزہ نے ٹھنڈی سانس بھرتے خود کو صوفے پر لڑکا دیا۔ شکر ہے کہ گولی پھونک لی، ورنہ اس وقت دوپٹہ سر پر باندھے وہ دعائیاں دیتی نظر آتی۔ کمرے میں پہنچ کر پہلے تو اپنے غصے کو لگام ڈالنے کے لیے ارمان نے اے سی آن کیا، پھر کھڑکیوں کے پردے بے دردی سے دائیں بائیں کھینچ کر بند کیے، جو شاذمہ ہمیشہ کھول جاتی کہ تاکہ کمرے کو ہوا لگے۔ واپس پلٹ کر گردن سے توق کی طرح لپٹی ٹائی کھینچ تان کر نکالتے زمین پر دے مارے۔ ارمان نے کسی کا نمبر ملایا، آخر 10ویں بار کال ملانے پر اس سوئے ہوئے وجود میں جنبش ہو ہی گئی۔ وہاں کا وقت پاکستان سے 4 گھنٹے آگے تھا، تبھی وہ لڑکی گدھوں کی طرح سوئی پڑی تھی۔ خوبصورت لائٹ پنک تھیم والا وہ کمرہ کافی سافٹ ہی لک دے رہا تھا، جبکہ تکیے منہ دیے وہ کندھوں تک آتے بالوں والی کوئی نازک سی لڑکی قسمسائی۔ یار کون ہے؟ سونے نہیں دیتے مجھے؟ زالے نے سخت موت پڑتے انداز میں فرش پر ہیڈ فون وائر سے لٹکا فون پکڑ کر جب کروٹ بدلتے جمائی لی تو ایک بار پھر کال بند ہو گئی تھی، جبکہ اوپر 10 مس کالز دیکھے وہ لڑکی ساری نیند جھٹک کر سیدھی کروٹ کیے بیٹھی۔ لالا کی اتنی مس کالز خدا خیر کرے۔ جلدی سے کال بیک کرنے کو انگلیاں ہلائیں کہ دوبارہ سے فون پر ارمان لالا لکھا جگمگایا۔ لالا کیا ہو گیا؟ فون لگتے ہی زالے نے تشویش عیاں کی۔ کہاں مری تھی تم؟ مجھے لگا جنازہ بھی اٹھ گیا ہو جو کال نہیں پک کری۔ فون لگتے ہی ارمان کی گرم سلگتی آواز سنے وہ مست مسکرائی، کیونکہ تسلی ہوئی اس کے لالا جان بالکل ٹھیک ہیں۔ اگر وہ آرام سے بولتا تب یہ زالے کے لیے تشویشناک تھا۔ ہائے لالا، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی میرا جنازہ نہیں ڈولی اٹھنی ہے، ہی۔ لیا پرے کرے وہ اٹھتی ذرا کمرے سے ملکہ بیلکنی میں آ رکی، جہاں پورے شہر جاگا تھا سوائے زالے کے جس کی اپنی ہی دنیا تھی۔ بکواس بند کرو، پہلی فلائٹ لے کر پہنچو اسلام آباد، یہ حکم ہے، ریکویسٹ نہیں۔ اگر تم کل تک نہ پہنچی تو لوگ بھیجوں گا، تمہیں اٹھوا کر لائیں گے، لیکن پھر تمہارے اس علین نامی لگتے کو اچھا نہیں لگے گا میری ایسی حرکت کرنا۔ ارمان کا غصہ گزشتہ 2 سالوں میں شاید اس لیے بھی آتش فشانی بن چکا تھا کہ وہ اب تک زالے کے چھن جانے کو برداشت نہ کر سکا تھا۔ پھر محبت ہو یا نفرت، وقت نے اسے اظہار کرنے کے سلیقے بلا دیے تھے۔ اوکے، ماموں سے پرمیشن لیتے ہی آتی ہوں، آپ جانتے ہیں میرے لیے وہ بہت حساس ہیں۔ زالے نے سر جھکاتے بے بسی سے عیاں کی، جس پر ارمان نے گہرا سانس لیتے اپنے غصے کو قابو کیا۔ ہاں تمہاری آنکھیں بس اسی کی حساسیت دیکھتی ہیں، باقی سب کے لیے تو اندھی ہو تم۔ خیر میں کسی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، فوراً پہنچو جاؤں۔ ارمان نے مزید کچھ کہنے کے بجائے آدمی فیصلہ سنائے کال کاٹ دی، تو زالے جو کچھ کہنے لگی تھی خاموش سی ہو کر رہ گئی۔ آئی نو آپ میرے چھیننے پر اب تک ہٹ رہے ہیں، لیکن ایسے مجھ سے نفرت سے بات کرنا یہ آپ کے دکھ کو کم کرے گا نہ میرے لالا۔ ماموں بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی بہن کھوئی تھی، اور آپ بھی ٹھیک ہیں کہ آپ نے پورا جہان کھو دیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اداس ہو جاتی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ ارمان برحق ہے۔ اس وقت اسے پریشانی یہ تھی کہ ارمان نے پچھلے 2 سالوں میں ایسے زبردستی کبھی آنے کا کہا نہیں تھا۔ آج جاگنے کا پلان نہیں تھا میرے لاڈو کا۔ علین کمرے کا دروازہ کھولے اندر جھانکا تو زالے نے فوراً سے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور اٹھ کر روم میں آتے ماموں تک آ رکی، جو دیکھنے میں 35 کا لگتا تھا پر تھا 42 کا، لیکن خود کو کافی گروم کر کے رکھتا تھا۔ ساؤتھ کوریا کے کئی شہروں کی بھاگ دوڑ علین کے ہاتھ تھی۔ وہ ایک جانا مانا ڈرگ ڈیلر تھا، اس کے ساتھ ساتھ کوریا کے کئی نائٹ کلبز کا مالک۔ کیا ہوا، اداس ہے میرا بچہ؟ علی نے فوراً سے زالے کی پریشانی بانپی، بازو اپنی 20 سالہ بانجی کے اطراف اسارے۔ لالا بلا رہے ہیں پاکستان، مجھے لگ رہا ہے کسی بڑی ٹینشن میں۔ آئی نو آپ کو ان لوگوں پر ٹرسٹ نہیں، لیکن یہ بات سچ ہے، ماموں کے لالا یا دادوں نے کبھی مجھے کسی چیز کا قصوروار نہیں کہا نہ سمجھا، تو اگر آپ پرمیشن دیں تو میں ایگزام سے پہلے 1 ویک کے لیے پاکستان سے ہوں۔ زالے کی اداسی علین کبھی برداشت نہیں کر پاتا تھا، لیکن وہ سچ میں ان لوگوں سے ڈرتا تھا کہ وہ اس سے زندگی کی واحد خوشی چھین لیں گے، اور علین کے پاس صرف زالے بچی تھی۔ تم کسے بہلا رہی ہو زالے؟ وہ دونوں ہی ابراہیم شیرازی کی موت کا
تمہیں ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ مانا غلطی آپ ہی کی تھی کہ ایک شادی شدہ بچے والے آدمی سے پیار کر بیٹھی، پر ایسے جذبات پر زور نہیں ہوتا۔ ارمان کی ماں کی خودکشی میں زینیہ آپ ہی قصوروار نہیں تھی، وہ تو منال شیرازی کے ساتھ مل کر رہنا چاہتی تھی۔ آپ ہی تو ان کے نزدیک ہے ہی ابراہیم شیرازی کی قاتل سیدھی سیدھی۔ جس طرح وہ ارمان تمہارے ساتھ بات کرتا ہے نا، نفرت چھلکتی ہے اس کے لب و لہجے سے۔ بہت مشکل سے تم 2 سال پہلے مکمل واپس ملی تھی، 18 سال انتظار کیا میں نے تمہاری کسٹڈی ملنے کے لیے۔ میں بہت خوفزدہ ہوں ان نفرت سے بھرے لوگوں سے۔ اگر تم گئی تو وہ تمہیں علین جا کے پاس واپس نہیں آنے دیں گے، کیونکہ ان کو لگتا ہے میں زہر ہوں تمہارے لیے۔ لیکن حقیقت تم جانتی ہو کہ میں نے اپنی سیاہ ذات اور دنیا دونوں سے کوسوں دور رکھا ہے آج تک تمہیں۔ علین کی جذباتیت پر وہ فوراً سے ماموں سے لپٹی۔ وہ سچ ہی ڈرتا تھا اس کے لیے، کیونکہ زالے کے دل میں اپنے بھائی کی محبت اس ماموں سے تمام تر ارمان کی سنگ دلی کے ساتھ تھی۔ آپ کو صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیسے ہیں میں جانتی ہوں، اور یہ کافی ہونا چاہیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میرے ہر منزل علین جا کی پناہ ہے، میں کو کبھی نہیں چھوڑنے والی۔ وہ اس کے سینے لگی تو علین مسکرایا، اس کا سر چومتے ہوئے لایا۔ ٹھیک ہے جاؤ، اجازت دے رہا ہوں، لیکن میں تمہیں ان کے پاس مکمل جانے دے سکتا؟ میرا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تم 20 سال کی ہو گئی ہو، 100 کی بھی ہو جاؤ، میری ہو اور میری لاڈلی ہی رہو گی۔ وہ روبرو ہوئی تو بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ میں تو لڑکیاں کڈنیپ کر کر کے تھک گئی، آپ ہی ایک دن سے زیادہ ٹکنے نہیں دیتے میری کسی ممانی کو، اور اپنے کلبز میں سپلائی کر دیتے ہیں۔ لیکن اب پاکستان جا رہی ہوں تو وہاں کوئی خران سی لڑکی اٹھوا لاؤں گی آپ کے لیے، بچ جائیں۔ دونوں ہی اس درجہ خطرناک پلاننگ پر ہنسے۔ اب بس کریں، بس کر، آ جاؤ نیچے، میں بور ہو رہا ہوں، صبح کی سوئی پڑی ہو نشئی۔ علین نے اس آفت سے اس کے گال دباتے جان چھڑوائی، اور دم دبا کر تاکیدیں جاڑتا بھاگا، جبکہ وہ مسکراتی مسکراتی کبھی اداس ہو گئی۔ خیر خبر ہی نہ ہوئی، لیکن جو بھی تھا 2 سال بعد واپس جانے کی خوشی اسے اس وقت بہت شدت سے جذباتی کر رہی تھی۔ کچھ دن میں مہمان آنے شروع ہو جائیں گے، تم نے کیا کچھ کیا ہے میرے لیے؟ جی چوئی اپنی منوس سہیلیوں سے ہی فرصت نہیں ملی۔ کمرے میں بنا اجازت گھستی انیا نے جب غصہ دکھاتے زبان بند کی تو ذیشان جو روم سے ملکہ جیم میں پنچنگ بیگ پر ٹوٹ پڑتے انداز میں ہٹ کر رہا تھا، پانی کی بوتل اٹھاتا روم میں آیا۔ تمہارے لیے اپنے جگری یار سے بہت بڑا پنگا لے تو چکا ہوں انیا، اب کیا گردن کٹوا دوں تمہاری دوستی میں؟ مجھے تو ڈر ہے کسی کو میری قتل کی سپاری نہ دے آئے، اتنا غصے میں تھا وہ۔ صلاح دیتا ہوں کہ اب یونیورسٹی جانے کی غلطی مت کرنا، گئی بھی تو اس کی کلاس بنک کر دینا۔ پانی کی بوتل منہ سے لگا کر پانی پیے وہ انیا پر چڑھ دوڑتا جا کر کاؤچ پر بیٹھا، تو وہ گھبرائی سی پاس ہی آ کر سامنے میز پر بیٹھتے دونوں عزیزو کے گھٹنوں پر ٹکا گئی۔ یہی لگ رہا تھا ابھی رو دے گی۔ تم نے کہا تھا وہ میرے لیے فیلنگ رکھتے ہیں، کیوں میرا دماغ خراب کیا تم نے؟ ان کا یہ راز کھول کر نہ بتاتے تو چپ چاپ کر لیتی نا تم سے شادی۔ اب اینڈ ٹائم پر تم بھی مجھ سے پر غصہ ہو رہے ہو، کیا تم میرے لیے واقعی کچھ نہیں کرو گے زیشو؟ امیاں جان کی مان کر چپ چاپ ایسی لڑکی سے شادی کر لو گے جو کسی اور پر مر چکی ہے، بچپن سے مر چکی ہے؟ بولو۔ ذیشان نے بے تاثر نگاہوں سے انیا کو دیکھا جس کی پلکوں پر آنسو آن ٹکے تھے۔ میں تمہارا یعنی بیوی کا محتاج نہیں ہوں؟ ہاں، شادی کے بعد تم ضرور ہو جاؤ گی میری، کیونکہ تمہاری میرے طرح گرل فرینڈس نہیں ہیں جانی۔ جبکہ ذیشان ملک کے پاس آنکھیں اور جسم سینکنے کو بہت سا مال موجود ہے، اس لیے زیادہ مسائل تمہیں ہوں گے میڈم۔ مجھے تم سے شادی کرنے پر خاص فرق نہیں پڑے گا، میں نے اپنی طرف سے بڑا رسک لیا ہے تم سے شادی کی حامی بھر کر، یہ جانتے بوجھتے کہ تم میرے اس عزیز یار کے دل میں بستی ہو۔ ارمان میری شکل دیکھنے سے انکاری ہے، میرا نمبر تک بلاک کر دیا، اور کیا کروں میں تمہارے لیے؟ اب جو کرنا ہے ارمان کو کرنا ہے یار، میں زبردستی اسے تمہارا نہیں بنا سکتا۔ ذیشان بھی اپنی جگہ ٹھیک تپا تھا، جبکہ انیا نے ہاتھ ہٹائے اور اپنے آنسو رگڑتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے فائن، تم کر لو مجھ سے شادی، کر دو مجھے اپنا محتاج، یہی صلاح ڈیزرو کرتی تھی میں زیشو۔ بچپن سے تمہیں ہر بار امیاں جان کے غضب سے بچاتی تھی، تمہارا ماڈلنگ کے فیصلے میں پورے خاندان کے مخالف میں نے ساتھ دیا تھا، تمہارے کرتوتوں پر پردہ ڈالتی رہی، تم تو اپنے بچپن کے دوست کے لیے کچھ نہیں کر سکے، میں کیوں امید رکھوں؟ ذیشان کا دماغ لمحے میں گھوما، اٹھ کر انیا کو بازو سے دبوچ کر اپنے سامنے پلٹایا۔ ہو گیا تمہارا 2 روپے کا فلاپ ڈرامہ؟ ذیشان نے آئی برو اچکا کر اس ڈرامے بازن کو گھوری دی۔ اب تم اپنے سرکس شروع کر لو، گن پوائنٹ پر انہیں میرا نہیں کر سکتے تم نکمے۔ سو کرتے آنسو پونجے ساتھ بھیگی سانسیں سنبھالتے شکوے پہ شکوہ کرتی گئی۔ انیا خدا کا نام لے یار، اس نے تجھ سے محبت کی ہے، وہ اس کے یہاں ہونے پر ڈرتا ہے۔ میں نے یہ بات تجھے بس اس لیے تب بتائی تھی کہ تو پیاری ہے مجھے، میں نے تمہارے ساتھ اپنا بچپن جس عیاشی سے جیا شاید ہی سگے بہن بھائیوں کے ساتھ جی پاتا۔ مجھے فکر تھی، لیکن کیا پتہ تھا بی جی ہمیں ہی ساتھ جوڑ دیں گی۔ بی جی کو کہا تھا مت کریں، ایک ہی دھمکی کے گھر سے نکال دیں گی، میں مر کر بھی اس گھر سے جانا نہیں چاہتا، مجھے یہیں دہلیز راس ہے، پھر بھی میں نے ارمان کو خوب رکسا دیا۔
اب اگر اس سے تم سے واقعی پیار ہوا وہ مجھے اور تمہیں ایک ہونے سے روکنے کی ہر کوشش کرے گا. سو ویٹ اینڈ واچ. اور خدا کے لیے بی جی ملکہ جذبات کم ہے کہ تم بھی شروع ہوگی وہ پاگل. وہ ساری تفصیل بہت پیار سے سمجھانے کے بعد اختتام تک جیسے اس کی آنسو صاف کر رہا تھا. یہی لگا جیسے وہ یکجان ہوں. ارے اگر انہوں نے کوئی کوشش نہ کی زیشو. وہ ہچکی سے بھر گئی. آنسو اب بھی آنکھوں میں جھولے تھے. تو میں نے کہا کہ وقت منع کر دوں گا بھلے بی جی سے جوتے پڑیں. اس لیے ٹینشن مت لے. وہ کچھ تسلی مائی پر سخت پریشان تھی کہ تسلی بھی اسے اس زردہ کیفیت سے نکالنے میں ناکام تھی. میں کل یونی جا کر لازمی کلاس لوں گی. دیکھتی ہوں کیسے نظریں ملاتے ہیں وہ مجھ سے. سنگ دل کہیں کے. وہ بچوں کی طرح اپنی انتقامی ارادے بتا کر ذیشان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی. اپنے رزق پر سویٹی. ایسا نہ ہو تم پر بھی برسات کر دیں چیزوں کی. میرا تو جبڑا سوچتے سوچتے بچا. ویسے اس کی جانورانہ حالت دیکھ کر مجھے اتنا یقین تو ہو گیا کہ اس کا دل تکلیف میں تھا ہماری شادی کا کارڈ دے کر. باقی تیری قسمت بچہ. میں اس کے بلاک کرنے کے دکھ میں تب سے سیڈ سانگ سن رہا ہوں. اب جاؤ میرے روم سے. مجھے ڈسٹرب نہ کرو. میں کام میں ہوں. میرے آنسو پھنسے ہیں. ذیشان نے فوراً سے اٹھتے چلتا کرے واپس اپنی پنچنگ بیگ کو لچائی نظروں سے دیکھا تو انیا نے کوچ کے دونوں کشن اٹھا کر اس ہاتھی پر پیچھے سے برسائے. تم سے شادی اسی کی ہوگی بیٹا جسے سخت شراب لگا ہوگا. ہائے وہ بیچاری. پتہ نہیں کون ہوگی. مرا اپنا کام میں خود نپٹ لوں گی اپنے محبوب سے. پیر پٹ کے وہ بھی دروازے کی طرف بڑھے. میرے بنا شادی تو کر لو گی. میرے اکسائے بنا وہ تمہیں کس نہیں کرے گا میری مغرور بیٹی. ذیشان کی بک پک پر انیا پلٹی اور اپنی چپل اتار لی. لکھ دی لعنت تیرے ہوتے. سیدھی چپل روانہ کی پر وہ گلاس ڈور پر بر وقت بند کرے شیشے کے پار سے چڑھاتا ہوا انیا کا پارا بھی ہائی کر گیا. لپک کر قریب آتی اپنے دروازے کے پاس لگ کر گری. چپل اٹھائے لعنت کا اشارہ کرنا نہ بھولی جبکہ اندر وہ کمینہ پیٹ پکڑے ہنس رہا تھا. زالے نے رات تک سارا وقت الینجا کے لیے وقف کیا. وہ ان کے ساتھ پارٹی پر گئی. بہت سارا مسکرائی کیونکہ جانتی تھی وہ جہاں جا رہی ہے وہ ملک وہ گھر. وہ لوگ اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں درد جگائیں گے. رات سوئی بھی وہ علین کے کمرے میں اس کی گود میں سر رکھے اور جہاں وہ اداس تھی علین بھی خوفزدہ تھا. وہیں ارمان شرازی کی رات کانٹوں پر بسر ہوئی. انیا کروٹیں بدلتی بے آرام رہی اور وہ زیشو سب کے سامنے مستیاں کرنے والا رات کے پیر اپنا فون کھولے بیٹھا غمزدہ ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے جگری یار کے دل پر انجانے میں گہرا وار کر دیا. لیکن پھر خود کو قائل کیا کہ یہ ارمان کی بہتری ہے. مذہبی نیند ان اداس آنکھوں تک نہ آ سکی. ایک خاموش پر طوفانوں کو اپنے اندر چھپائی رات بیت چکی تھی. انیا امیہ جان کے منع کرنے کے باوجود یونی نکل چکی تھی. حالانکہ اس نے لاکھ سمجھایا کہ شادی طے ہونے کے بعد دلہن باہر نکلے تو روپ نہیں آتا پر اسی لڑکی کے روپ کے سارے موسم تو ارمان سے جڑے تھے. مگر یونی پہنچ کر پہلی کلاس ارمان کی تھی اور اپنی کلاس میں 5 عدد لڑکیاں رکھے اسے آج کا پہلا صدمہ لگا. ارمان اپنے مخصوص باروب انداز میں اپنا ڈیسک سائڈ کیے وائٹ بورڈ کے سامنے کھڑا تمام اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھ کر انہیں چیپٹر کھولنے کا کہہ رہا تھا جبکہ انیا صدمے کی کیفیت میں کلاس کی لڑکیوں کو گھورتی اندر گھسی. ارمان نے اس کی اجازت مانگنے پر بس سارے لانے پر ہی اکتفا کیا اور یہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہرٹنگ تھا. تو اب سے میں کلاس میں اکیلی لڑکی نہیں رہی پروفیسر ارمان. سامنے وہ جو لیکچر شروع کر چکا تھا اس فیشن کی دکان پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا. انیا نے ان 5 نئی اسٹوڈنٹس کو سوتنوں کی مانند گھورا. تو کیا ہمیشہ اکلوتا لاڈلا رہنا تھا تم نے؟ کیا باقی پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں کہ انیا صاحبہ لڑکوں کے اس ٹولے میں شان سے چمک سکے؟ مارکر سے وائٹ بورڈ پر لکھنے کے بھی زبان بھی جناب نے پوری چلائی. چکر ہوگا اس کا پروفیسر ارمان کے ساتھ. یقیناً گوریاں سہنے والی لڑکی نے غلطی کی یہ کی کہ اونچا بڑبڑا بیٹھی. انیا نے ہاتھ میں پکڑا رجسٹر سیدھا اس لڑکی کو دے مارا جس کے کرانے پر ارمان بھی کرنٹ کھائے گھوما. لمحہ لگا سبھی بے داغ پیشانی پر بل پڑنے میں. اگر یہاں پڑھنے کے بجائے دنگل مچانا ہے تو دونوں نکل جاؤ کلاس سے. ارمان کے دھاڑنے پر وہ دوسری لڑکی تو چپ چاپ باہر نکل گئی اور انیا کے پیر پتھر کے ہو گئے. میری غلطی نہیں ہے اس نے بدتمیزی کی تھی. بنا کسی کا لحاظ کیا انیا جا کر اپنی جگہ پر بیٹھی جبکہ ارمان نے اسے بحث کرنے کے بجائے بینچی سانس کھینچتے اپنا لیکچر شروع کیا. انیا پوری کلاس کے بیچ گم سم ہو چپ تھی. نہ اس نے کوئی کوشچن کیا نہ لیکچر لیا. کلاس اوور ہوئی تو ارمان نے سب کو کلاس سے جانے کا اشارہ کیا جبکہ خود کچھ کام کی وجہ سے ابھی تک رکا تھا. تبھی نظر سے سلیسی اٹھانے پر اسے سامنے سے ہی انیا خونخوار نظروں سے گھورتی ملی. ساری کلاس میں تم بھی شامل ہو تشریف لے جاؤ. وہ ڈیسک کے پاس وہاں رکھی اسائنمنٹس کلیکٹ کر رہا تھا. تبھی انیا نے اپنی نوٹ بک بیگ میں ٹھوسی اور بیگ کندھے پر لٹکائے اٹھ کر ڈیسک کے پاس آ رکی. ارمان اس کے پرفیوم کی اتنے قریب پھیلی خوشبو پر بری طرح ڈسٹریکٹ ہوا. اوپر سے انیا کی ٹھہری ہوئی خود پر فوکس ظالم نظریں. آپ کو پتہ چل تو گیا ہوگا کہ میری شادی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے بیسٹ فرینڈ ذیشان حیدر ملک سے. شادی پر آئیں گے ارمان شرازی؟ آفٹر آل میں آپ کی سب سے پیاری اسٹوڈنٹ ہوں. جب ضبط و برداشت ختم ہوئی تو ارمان کا دل سالم نگلنے پر اتر آئی. ارمان کی حرکت کرتے ہاتھ تھمے.
مرے وہ بھی اور تم بھی ساتھ مرو، اور کچھ نہیں سننا تو گیٹ آؤٹ، ورنہ۔ ارمان نے اسے دیکھے بنا چلانے کی کوشش کی، پر جب انیا نے اس کا جبڑا نرمی سے دبوچا وہ آگے بولنے لائق نہ رہا۔ ارمان نے دیکھا تو صحیح، پر یوں کہ وہ تاب سہنے والی نہ تھی۔ دوبارہ مجھے چھونے کی ہمت مت کرنا، سمجھ آئی؟ بدتمیز لڑکی۔ اس کے ہاتھ کو بے دروی سے پرے جھٹکے وہ اسائنمنٹس وہیں چھوڑتا اپنا فون اٹھائے نکلا۔ یہ اسائنمنٹس میرے آفس پہنچاؤ۔ باہر نکلتے ہی ارمان نے کسی اسٹوڈنٹ کا کہا، جبکہ انیا اپنے جھٹکے ہاتھ کو بھیگی آنکھوں سے دیکھتی اسٹوڈنٹ کے آنے پر چہرہ دوسری طرف پھیر گئی تاکہ کوئی اس کی اذیت نہ دیکھ لے۔ آ گئی سمجھ مسٹر ارمان، میں ہی منوس اس زیشو کی باتوں میں آ کر آپ سے امید لگا بیٹھی۔ یک طرفہ محبت کی اذیت ہی بہتر تھی، یہ تو اس سے کروڑ درجے ہٹنگ ہے۔ اب میں مر جاؤں گی پر زیشو سے شادی ضرور کروں گی۔ ایسے بھلا پیار کرنے والے آج جھٹکتے ہیں، رہ کر آنسو پلکوں کی باڑ پر آ رکتے اور پھر بہہ نکلے۔ ارمان کا تو پتہ نہیں، پر انیا کا دن سخت برا گزرا، اور جب وہ یونی کے گیٹ سے نکل کر ملک حویلی کے ڈرائیور کی لائی ہوئی گاڑی میں پیچھے آ کر بیٹھی تو پہلی کال ذیشان کو کی، جو اپنے کسی ماڈلنگ شو میں بزی تھا۔ آس پاس جانی مانی ماڈلز تھیں اور وہ سب چاہتی تھی کہ ذیشان ریمپ واک پر ان کا پارٹنر بنے، اور وہ اس کے ساتھ فیشن اسکرین پر آنے کی طلبگار تھی۔ ایک واحد انیا تھی جس کی کال وہ شوٹ کے بیچ بھی اٹھاتا تھا، اور آج بھی یہی کیا۔ تمہیں نکاح پر انکار کی ضرورت نہیں زیشو، اور پہلی فرصت میں خود کو 2 چپیڑیں لگاؤ، کیونکہ تم بھی غلط فہمی میں مارے گئے۔ ارمان کو مجھ سے نہ تو محبت ہے نہ مرتے دم تک ہوگی۔ میں تم سے وفادار رہنے کی کوشش کروں گی، اور ہاں، ہم اس ٹاپک پر دوبارہ بات نہیں کریں گے۔ اٹس اوور زیشو۔ وہ نارمل ہرگز نہیں تھی، اس کا سانس اٹک رہی تھی، بھیگی تھی۔ ذیشان نے میک اپ آرٹسٹ کو اشارے سے خود سے پرے کیا، اور وہاں سے جب نکلا تو پروڈیوسر سر بیگ نے اس کے بازو دبوچے روکا۔ کہاں جانی؟ ریمپ واک ہے 10 منٹ میں۔ وہ بیگ سخت پریشان تھا۔ مجھے بھی جانا ہوگا۔ ذیشان کی بات سننے بیگ کے چہرے کا رنگ پھک ہوا۔ ہوش میں تو ہیں؟ کروڑوں کا نقصان ہوگا یار، کیوں میری روزی روٹی کے پیچھے پڑا ہے؟ آج تیرے جلوے ہمیں ونر بنا دیں گے۔ رحم کھا، میرے بہت پیسہ لگا ہے۔ بیگ ترلے منتوں پر اترا، پر ذیشان کا دماغ مفلوج تھا۔ دیکھ بیگ، تیرا تو کروڑوں کا نقصان ہے، میں نہ گیا تو میرا شاید زندگی بھر کا خسارہ ہو جائے۔ یار اپنی لگی پڑی ہے، سمجھنا۔ میں لڑکا بھیجتا ہوں چکنا سا، میرا ہی اسٹوڈنٹ ہے، ونر نہ صحیح سیکنڈ تو پکا ہے، اور دوسرے نمبر پر آنے کا انعام بھی اس سے ڈبل جو تو نے اس فیشن ویک پر لگایا ہے۔ چل نکلتا ہوں۔ بیگ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جبکہ ذیشان وہاں سب حسیناؤں کو اداس کر کے جلوے بکھیرتا سب کو بائے کہے نکل گیا۔ وہ حسین تھا، وہ مغرور تھا، تبھی یہ لوگ اس کے نخرے بھی فخر سمجھ کر اٹھاتے تھے۔ بیگ نے دانت پیس کر اپنا غصہ باقیوں پر دھاڑ کر نکالا، جبکہ پارکنگ سے گاڑی نکال کر سیدھی روڈ پر ڈالے۔ زیشو اس وقت فٹنس کلب روانہ تھا، کیونکہ اس وقت ارمان وہیں پایا جاتا تھا۔ وہاں پہنچا تو ارمان کی موجودگی کا معلوم ہوئے تھوڑی تسلی ہوئی، مگر ارمان اس کو دیکھ کر غصہ ہوا۔ اگر یہ نہ رہے گا تو میں جا رہا ہوں۔ ارمان فٹ بال ٹیم کو کچھ پریکٹس اسٹیپ کروا رہا تھا۔ جب یہ بولا تو ذیشان آنت محسوس کرتے انداز کے سنگ ارمان کو دیکھتا رہ گیا۔ سر پلیز، ان کا میچ ہے، آپ انہیں کچھ ٹپس دیں، میں کرتا ہوں زیشو سر سے بات۔ علی نے بڑی مشکل سے ارمان کو بپھرنے اور بگڑنے سے روکا، مگر ذیشان اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو سلگتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نمبر تو نے میرا بلاک کیا ہے، کہاں بات کروں تو اسے؟ منوس انسان دیکھ، ہماری بات کرنا ضروری ہے ورنہ ساری عمر پچھتائے گا۔ علی کو پکڑ کر سائڈ دھکیلتے ذیشان بنا کسی کی پرواہ کیے ٹھیک ارمان کے سامنے جاتا، اس نے ایک ہی دھکے سے ذیشان کو خود سے پرے کیا۔ علی، میں جاؤں کیا؟ ارمان کی داڑھ پورے کلب میں گونجی، جبکہ ذیشان کی آنکھوں میں بے یقینی چھا چکی تھی۔ ایک پل لگا جیسے اس نے پوری دنیا کھو دی ہو۔ خبردار اگر کسی نے مجھے چھوا، سمجھے؟ چل تو کمینے۔ ذیشان نے قریب آتے علی کو مکہ سا بناتے ڈرایا، جس پر وہ اس کے دونوں ہیلپر لونڈے جو ارمان اور ذیشان کے سامنے چوزے لگ رہے تھے ڈر کر دور ہو گئے، جبکہ ارمان نے ذیشان کا بازو پکڑنا برداشت نہ کرتے ایک ہی جھٹکے سے جھٹکا اور ذیشان کو گردن سے دبوچتے پلر سے لا جوڑا۔ ارمان کی گرے آنکھوں میں غضب کا ابال تھا، تو دوسری جانب وہ بری آنکھیں اس سلوک پر دکھی۔ مر گیا تو میرے لیے ذیشان حیدر ملک، اس لیے دوبارہ اگر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو سیدھا اوپر پہنچا دوں گا تجھے۔ اب نکل یہاں سے، میں نہیں جانتا تجھ سے آستین کے سانپ کو۔ ارمان جتنی بھی نفرت یا غصہ جتا لیتا، اس کی ذیشان کی گردن کے اطراف گرفت بیربان تھی۔ ذیشان اس کے سامنے بولنے لائق نہیں بچا تھا، پر اسے بتانے کا طلبگار ضرور تھا کہ انیا نے کیا کہا، لیکن پتہ نہیں کیوں کچھ بولا نہ جا سکا۔ واہ جانو، بچپن کی جاری ایک ہوا کے جھونکے سے ہل گئی، مجھے تو بڑا مان تھا کہ ہم یک جان ہیں۔ ذیشان کے لہجے سے قرب و طنز ساتھ ٹپک پڑا، نہیں تو اور وہ یک جان ہو، نہیں تو اور وہ یک جان ہو، میں کسی کو نہیں جان سکا۔ رہی بات اس ہوا کے جھونکے کی تو دیکھ سب کچھ جلا گیا، وہ میرا اور تیرا کچھ نہیں گیا۔ میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، ہماری یہ جی میری طرف سے بھاڑ میں جا۔ اس طرح گردن سے دبوچے ہی ارمان اسے کلب کے انٹرنس کی طرف دھکیلا تو ذیشان نے گردن وسرتے سر لاتے ہوئے ارمان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ ٹھیک ہے جانو، بعد میں روتا کو میرے پاس نہ آنا، وارننگ دے رہا ہوں، تو بھی بھاڑ میں جا۔ اب منوس سالہ سن تو لے کیا کہنے آیا ہوں، پر اچھا ہے تیری یہ اکڑ نکلے اور دماغ سیٹ ہو اپنی محبوبہ کا ولیمہ کھا کر۔ ذیشان نے بھی اگلنے میں حد کی، وہاں سے گیا تو ارمان پیچھے سے دوڑا۔ رک کمینے،
ارمان کی پکار کو رتی برابر اہمیت دیے بنا وہ بھاگ کر کلب سے نکل گیا۔ ارمان نے بھی اپنی شرٹ اٹھائی اور پیچھے ہی دوڑ پڑا۔ جب تک وہ کلب سے باہر آیا ذیشان کی گاڑی کلب کا پارکنگ ایریا کراس کیے نکل چکی تھی۔ ڈیم اٹ! بے بسی سے بڑبڑاتا ہوا ارمان کسی کال پر چونکا تو خود کو کمپوز کیے کال ریسیو کی، پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی تک پہنچا۔ یہ کوریا کا مال یہاں کیا کر رہا ہے ارمان پتر؟ یہ کیوں آئی ہے یہاں؟ اس کا ماما خیر سے ٹپک تو نہیں گیا نا؟ شیرازی ہاؤس میں زالے کی آمد پر فائزہ شیرازی کو ہول اٹھ رہے تھے کیونکہ انہوں نے 2 سال پہلے ہی زالے پر فاتحہ پڑھ لی تھی، یہ سوچ کر کہ اب وہ انہیں کبھی واپس نہیں ملے گی۔ خود تو وہ زالے سے نہیں ملی تھی پر شازمہ کو بھیجا تھا کہ وہ اسے اس کا روم دکھائے اور لنچ کروا دے۔ وہ اب یہیں رہے گی ہمارے ساتھ۔ صدمے سے نکل آئیں دادی جان، آدھے گھنٹے تک پہنچ رہا ہوں گھر۔ اپنی سرسری سی بات مکمل کرے ارمان نے سنجیدہ تاثرات کے سنگ کال کاٹ دی، جبکہ خود بھی ایک غائبانہ نگاہ گیٹ کی طرف ڈالے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے بیٹھا اور گاڑی پوری سپیڈ کے ساتھ کلب سے نکل گئی۔ دادی جان مجھ سے نہیں ملیں گی؟ شازمہ بوا کیا وہ مجھ سے ناراض ہیں؟ زالے فریش ہوئے تو شازمہ نے اس کے سوٹ کیس سے اس کی سمپل سی بلیک کرتی اور جینس نکال کر پریس کر دی تھی اور اب اس کے فیوریٹ بیریز جوس بنا کر لائی تھی جو زالے ہمیشہ فریش ہونے کے بعد پیتی تھی، اور آج بھی شازمہ کو یاد تھا۔ ناراض نہیں پتری، صدمے میں۔ تجھے واپس امید نہیں تھی نا تجھے واپس امید نہیں کیا تھا انہوں نے 2 سال پہلے تیری جدائی پر سارا رو بیٹھی ہیں بس اس لیے تو دل چھوٹا مات کا صدمے سے نکلتے ہی تجھے دل سے لگائیں گی یہ تیرا جوس۔ شازمہ کی شفقت نے ان حلق میں دبی آنسوؤں میں کمی لائی جو زالے کو محسوس ہو رہے تھے کہ کبھی بھی آنکھوں سے پھوٹ نکلیں گے۔ بلا شبہ وہ بہت حساس تھی پر خود کو اتنی مضبوط رکھنے کی عادی بھی۔ آپ کو یاد تھا بوا؟ جوس کا گلاس لیے وہ جب مسکرائی تو اس کی آنکھیں ذرا دھندلا گئیں۔ شازمہ نے اس کی مسکراہٹ کا درد بھانپا، تبھی زالے کا ملائم ہاتھ پکڑ کر چوما۔ 2 سال ہوئے ہیں پتری، 2 صدیاں بھی بیت جاتی ہیں تو میں تو اس سے جڑی کوئی چیز نہ بھولتی، نہ اس گھر کے وہ 2 فرد ایسا کر سکتے ہیں۔ یقین رکھ اس بات پر۔ شازمہ نے اس بچی کے تڑپتے دل کو ڈھارس تو دی پر وہ سخت اداس تھی۔ گلاس سائڈ میز پر رکھے زخمی سا مسکرا کر واپس شازمہ کے روبرو آ رکی۔ دادی جان تو نہیں بھولی ہوں گی شاید پر لالا انہوں نے مجھے کہاں مس کیا ہوگا؟ میں یاد کرنے والی چیز نہیں ہوں، میں آپ کے گلے لگ سکتی ہوں۔ اس آخری مسرت بھرے جملے نے جہاں شازمہ کا کلیجہ زخمی کیا وہاں دروازے کی اور میں کھڑی فائزہ شیرازی کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ تو میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، کیوں نہیں لگ سکتی تو گلے؟ یہاں میرا لاڈلا بچہ، کسی اور کا پتہ ہو یا نہ ہو پر میں نے تجھے بہت یاد کیا۔ شازمہ نے اس بچی کو اپنے سینے سے جب لپٹایا تو زالے کی نظر اپنے ڈور روم کے جانب موجود کسی کے سائے پر گئی۔ زالے کا دل مزید بھر آیا لیکن وہ کسی کے سامنے روتی نہیں تھی، ابھی بھی سنبھل گئی۔ شازمہ نے روبرو کرتے اس کا ماتھا چوما۔ 2 سال میں وہ دگنی پیاری ہو کر لوٹی تھی پر چہرے کی معصومیت اب بھی برقرار تھی، وہی بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت شبات اور نازک سے خد و خال۔ لمبی ترنگی تو وہ پہلے بھی تھی، اب ذرا دوشیزہ بن گئی تھی۔ بال تو اب بھی کندھوں تک تھے جتنے 2 سال پہلے تھے۔ میری شہزادی اب تو تھوڑا ریسٹ کر لے پھر آجا، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اس کے گال چلاتی شازمہ کمرے سے چلی گئی تو اس کے پلٹنے سے پہلے ہی زالے نے اس سائے کو ہٹتے دیکھا اور وہیں بیڈ کی پائنتی کی جانب جا بیٹھی۔ اپنے کمرے کو دیکھتے مسکرائی، جیسے چھوڑ کر گئی وہ اب تک ویسا تھا، بس کرٹنز نئے تھے اور قالین بدل لیا گیا تھا جبکہ وال پر 1-2 پینٹنگ کا اضافہ ہوا تھا۔ ارمان کان پہنچا تو پہلا سیدھا اپنے روم آیا اور چھاول لیا، کھانا اس نے بھی کھانا تھا۔ شازمہ بوا جب پوچھنے آئی تو زالے کے ساتھ ہی لگوانے کا، مگر اس سے پہلے وہ ریڈی ہو کر روم سے نکلتا وہ خود ہی مسکراتی ہوئی ارمان کے روم آئی۔ ارمان کی آنکھوں میں اچانک یوں نرمی آئی جیسے سورج کے سامنے بادل آتے ہوں، لیکن یہ نہایت مختصر لمحہ تھا۔ ارمان کے پتھریلے تاثرات کو لمحہ لگا چہرے کے خد و خال میں گھلنے میں۔ میں باہر ہی آ رہا تھا۔ ارمان نے 2 قدم اس کی طرف بڑھائے، جو کئی قدم اٹھائے ارمان کے سامنے آ رکی۔ وہ خوبصورت مسکرا رہی تھی۔ میں سب کے سامنے آپ سے نہیں مل سکتی تھی، آئی مس یو لالا۔ زالے نے اسے گلے لگتے لگتے رک کر بس دیکھ کر کہا، جبکہ وہ جیسے گلے لگنے سے خود کو روک چکی تھی۔ وہ ارمان کے دل کو مٹھی میں لے کر مسل گیا۔ شاید وہ ارمان کے گزشتہ 2 سالہ دگنے ہو جاتے سخت مزاج کے سبب خوفزدہ تھی۔ اب آ گئی ہو تو پہلے کام کی بات کرتے ہیں، ہیو اے سیٹ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ ارمان نے نظریں اس سے پھیریں اور جا کر سٹنگ آف اسٹاپ ایریا کی طرف بنے گلاس ڈور کے پاس پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ دیے جا رکا۔ وہ گھر میں بھی ہمیشہ آرگنائز رہتا تھا، اس وقت بھی ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ ایک اچھے پروقار فگر کے ساتھ وہ بہت زیادہ باروب بھی تھا، اس کی شخصیت کا چاند بولتا تھا۔ اوکے تو بتائیں بھئی، مجھے 2 سال بعد اتنا اسپیشل یاد کرنے کی وجہ کہ سیدھا پاس ہی بلا لیا، یقیناً مجھے مس کر کے تھک گئے ہوں گے۔ وہ فرصت سے کرسی کی بیک سے لگتی ارمان کو دیکھ لگی کیونکہ شدت سے جاننے کو منتظر تھی اس بلاوے کی وجہ۔ تمہیں ذیشان ملک کو عین اس کی شادی کے دن نکاح سے پہلے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کڈنیپ کرنا ہے، وہی 4 مشٹنڈے لوگ جو تم کو کوریا سے علین جا کی سوغات کی صورت ساتھ لائی ہو۔ زالے جو مسکرا رہی تھی ایسے تقاضے پر ساکن رہ گئی۔ لالا
زالے نے دبی آواز اس کے کمرے میں حیرت و افسوس سے گونجی، پر اس 6 فٹ 3 انچ کے آدمی کی اکڑ، فیصلے اور نفرت میں کمی نہ ہو سکی، کیونکہ وہ اپنے فیصلوں پر پہاڑ سا ڈٹا آدمی تھا۔ زالے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، تم ذیشان ملک کو اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر اٹھواؤ گی، وہ بھی ٹھیک اس کی شادی کے دن، نکاح سے پہلے۔ ایک بار پھر ہاتھ پشت پر باندھے اس مغرور ارمان شیرازی کے اکڑے وجود میں کوئی جنبش ہوئی، بنا لب ہلے تھے۔ زالے شیرازی کے لیے کسی کو اٹھوانا مشکل نہ تھا، پر ذیشان ملک کے معاملے میں وہ پریشان تھی، کیونکہ وہ اس لالے کا سب سے پیارا دوست تھا۔ لیکن آپ کی جان بستی تھی نا اس میں 2 سال کے لیے کوریا کیا گئی، انقلابات آ گئے۔ ویسے بھی لالا جان، یہ برے کام چھوڑ دیے میں نے۔ اپنے الجھے بکھرے بالوں کو سمیٹنے کی کوشش میں ناکام زالے تھپ سے بڑے آرام دہ صوفے پر بیٹھی۔ نہیں، یہ آخری برا کام کرنا ہوگا تمہیں، سمجھی؟ ارمان کی پلٹ کر داڑھ پر وہ سر نگاہوں سے اپنے کھڑوس بھائی کو گھوری۔ کبھی کبھی لگتا ہے میں آپ کی سوتیلی بہن ہوں، ہمیشہ کا شکوہ بصورے منہ کے ساتھ، اور یہی سچ ہے جو تم بھول جاتی ہو۔ وہ بھی بد لحاظی کے سنگ ہتھے سے اکڑا، لیکن آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ بھی تو ازل کی ڈھیر تھی۔ آنکھیں پٹپٹاتے زو میں نے معصومیت کی انتہا کرے ارمان کا دل جلایا۔ اسی خوش فہمی مت جانا میری سیریل کڈنیپر بہن۔ ارمان شیرازی کے دل میں بھانبٹ جلا تھا جس سے زالے ناواقف تھی، تبھی کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ ٹھیک ہے، کرتی ہوں کڈنیپ آپ کے بیسٹو کو، پر اس دلہن کا کیا جس کی آئی بارات اس دولہے کے بنا ویران ہو جائے گی؟ وہ ہاتھ جھاڑتی آخر ارمان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال کر اٹھتی اس باوقار آدمی کے روبرو آن جمی۔ تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، میری ذاتیات میں مت گھسو۔ 3-4 دن تک تمہیں اپنے لوگوں کو یہ ہدایت کرنی ہے کہ اس کے بارے میں اس کے خاندان کا کوئی فرد نہ جان سکے۔ علاقے کی پولیس کو میں سنبھالوں گا، اور اگر ایٹ دی اینڈ جیل جانا پڑا تمہیں تو اٹس اوکے۔ تمہارا تو دوسرا گھر ہے۔ تمہاری ماں جب ہمارے بابا کو مار کر بھاگی تھی تو تم تشریف لانے والی تھی۔ شکر کرو تمہاری پیدائش جیل نہیں ہونے دی، اور یہی آسان اتارنے کی تو بہمت دو کرتا ہو تا عمر میرے کہے کو ماننے پر مجبور ہو۔ ارمان نے خاندانی شجرہ کھولا تو وانس کر ارمان کے گال دبوچ کے، اور ایسی حرکتوں پر ارمان کا دل کرتا اسے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ وہ آدمی جو اپنے لباس پر سلوٹ برداشت نہ کرتا، جسے چھونے سے اریٹیشن تھی، چاہ کر بھی زالے کے معاملے میں بے بس ہو جاتا، کیونکہ یہ سچ تھا کہ اس نے زالے کو بچوں کی طرح پالا تھا۔ اف لالا، وہی گھسی پٹی خاندانی سٹوری، مما بھی مر گئی نا مجھے پیدا کر کے، بابا کی قاتل مر گئی ہے، سب برابر چل کیا کریں، کیوں اپنا خون جلا کر وقت سے پہلے بڈھے ہونے کا ارمان ہے آپ کو؟ ارمان جی، آپ کا وہ بیسٹو عین نکاح سے پہلے زالے شیرازی کی حراست میں ہوگا۔ آج جلدی سے گھوری پر ہٹائے وہ سلوٹ مارتی ہوئی حکم کی تعمیل کا یقین دلاتے پلٹی کہ ارمان کی پکار پر رکی۔ تمہیں مار ڈالوں اگر تم اس پر لٹو ہوئی، ہی از ڈیم ہینڈسم۔ وہ پلٹ کر خوش فہمی ہو کے پہاڑ پر بیٹھے لالا پر کہہ کر مارے ہنسی۔ کوریا کے ایک سے ایک چکنے لونڈے کو چھوڑ آئی ہوں، پنجابی لڑکے اب میری وش لسٹ سے آؤٹ ہو گئے، ڈونٹ وری۔ اپنے بال ادا سے بکھرتی لہراتی وہ یہ جا وہ جا، جبکہ اس کے جاتے ہی ارمان شیرازی کے چہرے کے تنن نقوش ایک پراسراری کیفیت میں متبسم ہوئے تھے۔ ہائے اس کا مسکرانا! تمہیں ہمیشہ اپنے پاس روکنے کے لیے میرے پاس اور کوئی حال نہ تھا۔ ارمان نے زالے کے پرفیوم کی اپنے پورے روم میں پھیلتی مہک پر ازردہ ہوتے سوچا، کیا تھا آخر اس پیچھے ارمان کا مقصد، خدا جانے۔ اگلے 4-5 دن خیر و عافیت سے گزرے۔ زالے اپنے فرض کو نبھا کر واپس علین جا کے پاس جانے کا سوچ کر مطمئن تھی، اور ماموں کو بھی کر چکی تھی۔ اب اصل کہانی تب شروع ہوئی جب ذیشان نے جان بوجھ کر نکاح کو مہندی سرمنی پر رکھنے کا فیصلہ لیا۔ ملک حویلی پچھلے 4-5 دنوں سے کھچا کچ مہمانوں سے بھرا تھا۔ میرین ملک کے 2 ہی بچے تھے، بیٹی عیشا جس کی شادی ایک بزنس مین سلمان منصور سے ہوئی تھی، اور ان کے آگے 2 بچے، بیٹا فہد جو شادی شدہ تھا اور 2 بچوں کا باپ تھا، جبکہ چھوٹی انیا جس کی شادی خانہ آبادی ہو رہی تھی، وہیں بیٹا ارمان ملک جس کی شادی منیا سے ہوئی، تو ان کے 3 بچے تھے، بڑی ہیرا اور اس سے چھوٹا منان، اور سب سے چھوٹے جناب ذیشان۔ اب یہاں بھی ذیشان کے بڑے دونوں بہن بھائی شادی شدہ اور بچوں والے تھے۔ انیا اور ذیشان سب سے چھوٹے اور لاڈلے پیس ہونے کی وجہ سے یہاں ملک حویلی میرین ملک کے پاس رہ گئے، اور بچپن سے نانی دادی نے ان کو اپنے بچوں سے پالا۔ سوچوں کہ دونوں کی شادی تھی تو پورا ٹبر جمع تھا۔ ذیشان اور انیا اپنی اپنی جگہ غصے میں تھے، دونوں ہی ضد میں مبتلا اس شادی کو کرنے کے فیصلے کو سنجیدگی سے سوچ چکے تھے۔ آج مہندی تھی، اور جب یہ خبر ارمان تک پہنچی تو مہندی میں نکاح ہے تو زالے کو آج ہی ذیشان کو اٹھوانے کا، جو ویسے بھی سب کے لیے ریڈی تھی۔ اسے اٹھوا کر تم بھی سرمنی میں پہنچ جانا، کسی کو شک نہ ہو۔ اب میں مطمئن ہو سکتا ہوں۔ سبھی شام کے فنکشن کی تیاریوں میں لگے تھے۔ شازمہ اور فائزہ شیرازی بھی موجود تھے تو تیاری شروع تھی، جبکہ زالے اس وقت لالا کے ساتھ بائے لان میں پول کے پاس وقت کاری تھی۔ فوراً رک کر اسے دیکھتی مسکرائی، ایک دم ویسے گستاخی معاف ہوں، اگر 4-5 دن سے ایک سوال دماغ میں گھوم رہا ہے لالا، اگر پوچھوں تو غصہ کریں گے یا جواب دے دیں گے؟ وہ رک کر ارمان کے روبرو ہوئی اور آواز سے اڑتے بالوں کو سنبھالتے ہوئے جواب کی شدت سے منتظر بھی ہوئی۔ پوچھو۔ وہ اتنا مہربان نہیں تھا۔ زالے صدماتی سانسی، یا اللہ میں مرنے والی تو نہیں؟
میرے لالا نے بنا چڑھے جواب دیا، ہی ارمان کی ساتھ نگاہوں پر وہ فوراً لائن پر واپس آئی۔ سوری۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ ایسا کیا کر دیا ذیشان ملک نے کہ آپ اس سب پر مجبور ہوئے؟ مطلب کڈنیپنگ کے بعد میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل تبھی ہو سکتی ہوں نا جب مجھے معاملے کا علم ہو۔ آئی پرومس یہ سیکرٹ رہے گا۔ ظالم نے سینے پر بازو لپیٹے ہچکچانے کی بھرپور کوشش کے باوجود پوچھ لیا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہونے کی ضرورت ہے۔ جب میں کہوں اسے ویسے ہی چھوڑ دینا تمہارا کام ختم۔ ارمان نے بات ہی مکا دی۔ ظالم نے منہ میں خود کو کوسا کہ جب پتہ ہے لالا کا تو ایسے سوال کرنے پر کون سا کیڑا اکساتا ہے۔ ابھی وہ منہ ہی بسو رہی تھی جب شادمہ کے پکارنے پر فوراً پٹی۔ بی بی سرکار بلا رہی ہیں تمہیں ظالم۔ آج کی مہندی اور نکاح سرمنی پر تم کیا پہنو گی وہی بتانا چاہ رہی ہیں؟ شادمہ کی طرف دیکھتی ظالم حیران مسکرائی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ دادی جان سے بات کرنے کی کئی کوششیں کر چکی تھی، پر وہ یا تو وہاں سے چلی جاتی یا کسی کام میں خود کو گم کر لیتی۔ تبھی آج ان کے خود بلانے پر ظالم کا دل تڑپ سا گیا۔ میں آئی۔ شادمہ شفقت سے مسکرائے پلٹ گئی تو ظالم کی کپکپاتی سی آواز ارمان سن چکا تھا۔ تبھی اس سے پہلے وہ شادمہ کے پیچھے جاتی ارمان کے پکارنے پر فوراً پلٹی۔ کچھ چاہیے تمہیں؟ وہ حیرت و خوشی سے ارمان کے چہرے کو تکنے لگی۔ ہلکی سی آنکھیں دھندلائی تھیں۔ وہ کچھ نہ بولی، بس ارمان کے بازو اور اس کا مضبوط سینہ دیکھ کر پھیکا سا مسکرائی۔ کہہ نہیں سکتی تھی کہ گلے لگنا چاہتی ہے، شاید اس میں ہمت نہیں تھی۔ نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، میں دادی جان کی بات سنتی ہوں۔ بہت مزیدار شام ہونے والی ہے آج، سی یو۔ وہ جلدی سے کہہ کر تیز تیز قدموں کے سنگ وہاں سے فرار ہوئی تو ارمان کی گرے آنکھیں آزردگی سے کافی دیر اس کو ہی دیکھتی رہیں، اور تبھی فون رنگ کرنے پر وہ اپنے خیالات سے نکلا۔ اسے امید نہیں تھی انیا اسے کال کرے گی، وہ بھی آج جو پچھلے 5 دن سے قبل از وقت اپنے اجڑنے کے ماتم میں تھی۔ یہ یوں نہیں گئی نہ دوبارہ کسی کو مسکراتی نظر آئی۔ ایون صاحب نے نوٹ بھی کیا، پر وہ پھر آنکھوں میں دھول جھونک کر ہنس دیتی تھی، تو کسی کا شک اب تک یقین میں نہ بدلا تھا، ایون اس کے اپنے پیرنٹس کا بھی نہیں۔ یہ مجھے کیوں کال کر رہی ہے؟ ارمان کی حالت یوں تھی کہ ہاتھ کانپ سا رہا تھا۔ صرف اسکرین پر انیا سلمان لکھا ہونا باری تھا، پھر جو وہ اسے اپنے مقدر میں لکھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ کتنی زیادہ بھاری ہونے والی تھی، جبکہ دوسری طرف ابھی اسے سب ٹبر نے بس اس لیے اکیلا چھوڑا تھا کہ وہ بس ڈریس بدلے، ورنہ چاروں طرف رشتہ داروں کا ایسا ملنے لگا تھا کئی دن سے اس کا دل چاہ رہا تھا خودکشی کر لے۔ وہ آئینے کے سامنے نکاح اور مہندی کے جوڑے میں تھی، ابھی بس ڈریس ہی بدلا تھا، آنکھیں سوگواری تو ہتھیلیوں پر مہندی کا نام و نشان نہ تھا۔ ارمان نے کچھ دیر اس لڑکی کے صبر سے کھیلا، اور جب انیا تھک کر کال بند کرنے لگی تو کال ریسیو کر لی۔ انیا کا کال ڈسکنیکٹ کرتا ہاتھ تھما، انگلیوں میں جیسے جان نہ رہی ہو۔ بدتمیز لڑکی کی کال کیوں پک کی؟ اپنی ٹوٹتی کامتی آواز پر بھرپور قابو پائے خاموشی کا وہ ارتعاش توڑا جو ارمان پر گرا تھا۔ مجھے لگا کچھ اہم ہوگا۔ خیریت؟ وہ اتنا ظالم نہ جانے کیسے بن لیتا تھا؟ انیا کی آنکھوں سے ایک آنسو اس کے گال تک رینگ آیا۔ پوچھنا تھا ایسا کیا کرنا ہوگا کہ آپ مجھے بھی ہر جگہ سے بلاک کر دیں؟ اپنے آنسوؤں کو رگڑ کر شفقت چھلکتے لہجے میں پوچھا۔ ارمان کے لب بھیج گئے۔ ابھی کر دیتا ہوں۔ اور کچھ؟ سنگ دلی برقرار رکھی، اس کے دل کا تو علم نہیں، پر آنکھیں گرے کے بجائے لال محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں، آئی ہیٹ یو، اتنی نفرت کرتی ہوں کہ ساری زندگی آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، یوں نہیں بھی چھوڑ دوں گی، کیونکہ آپ جیسا انسان دیکھنے لائق بھی نہیں رہا۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ ارمان کے چہرے کے تاثرات پتھریلے ہوئے۔ میں جاب چھوڑ دوں گا، ویسے بھی جابس کی کمی نہیں ہے مجھے، تم سی نالائق ہو، ہر بار اچھی اسٹوڈنٹ میں ایڈمیشن ملے، یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے مشکل ہو جائے گا۔ اور کچھ؟ انیا نے پھر سے آنسو رگڑے اور خود کو مضبوط کہا کہ اب کبھی ایک آنسو بھی اسے فرعون کے لیے نہیں بانا۔ آئی ہیٹ یو کا جواب بھی دیں، مضبوط آواز میں حکم دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ 1000 ڈیٹ مرے ہوں گے تو یہ آدمی دنیا میں آیا ہوگا۔ وہ کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، پر اب ارمان کے رویے کی پھانس محسوس کیے چپ رہنے کا فیصلہ لیا۔ زیشو کو ان بلاک کریں۔ پیچو آپ دیم اور اس کی شادی کے ہر ایونٹ میں اس کے ساتھ رہیں، جبکہ آپ کو کوئی ایشو نہیں میری اور اس کی شادی سے، تو اس کے ساتھ آپ کا یہ رویہ لوگوں کو خواہ شک میں ڈالے گا اور مجھے الجھن میں۔ وہ تھک ہار کر بیڈ کی پانتی کی جانب بیٹھی، جبکہ ارمان نے ہاتھ کو مٹھی کی صورت تکلیف اور غصے سے بھینچا۔ اوکے، وہ بس اتنا ہی بولا۔ نہ جانے کس ضبط سے گزرا کہ چہرہ سرخیاں چھلکا گیا جب اس اوکے نے تیر کی طرح انیا کی گردن میں گڑنے سے تکلیف دی تھی۔ اوکے سیریسلی؟ ارمان شرازی نہ جانے کتنی اذیت تھی انیا کے اس سوال میں کہ اتنے دور ارمان کا حلق دباؤ درد میں آ گیا۔ انجوائے یور ویڈنگ میں 3 لفظ کسی 5 کے پھندے سے کہیں گئے وہ کال بند کر گیا تو انیا نے کٹ جاتی کال پر اسکرین دیکھتے فون پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ اس آدمی کو دکھائی نہیں دیا کہ میں مار رہی ہوں؟ یا اللہ مجھے ہمت دے، میں بہت درد میں ہوں، یا مجھے موت دے دیں، یا اس منحوس آدمی کو میرے دل سے نکال دیں، پلیز ہیلپ می۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر روئی۔
دروازے پر ہوتی دستک پر جلدی سے اٹھ کر اٹیچ واش روم میں گھسی اور دروازہ لاک کیا، کیونکہ سارا ٹبر مما، دادی جان اور بھابھیوں کے سامنے وہ اداس بھی ہوتی تو لیکچر شروع ہوتے اور ایسا انیا میں اسٹیمنا ہرگز نہ بچا تھا۔ ارمان نے گہرا سانس اس نم سی شام کی فضا میں بھرا اور ساتھ ہی ذیشان کو ہر جگہ سے ان بلاک کر دیا۔ ان بلاک کرنے کی دیر تھی وہ جو سیلون بابا، بھائی اور کزن کے ساتھ پریشر پر چلا آیا تھا۔ اس نوٹیفیکیشن ملتے ہی غصے سے میسیج ٹائپ کیا، اچھا کیا ان بلاک کر کے تجھے سہاگ پر رات کی پکچرز بھی بھیجوں گا، آفٹر آل تو میرا جانو ہے۔ ذیشان کے اس میسیج میں اس کا 5 دن کا غصہ بھولا تھا اور ارمان نے بس سین کرتے ہی میسیج پر اسمائلی فیس کا ری ایکٹ کر دیا، منوز کمینے، خدا تجھے بخشے گا نہیں اس پر اسمائلی ری ایکٹ کرنا، تو میری موت کی خبر پر یا پھر انیا کے ماں بننے پر تو کسی والا کرنا ری ایکٹ، آخر کو تایا بنے گا نا تو۔ ذیشان کی آنکھیں گوشوں تک لال ہو گئی، پر دوسرے میسیج پر بھی ارمان کے چہرے کے تاثرات وہی پتھریلے تھے۔ پاگل ہو گیا یہ، ارمان نے فون کا انٹرنیٹ ہی آف کر دیا، کیونکہ مزید کوئی ایک میسیج پڑھتا تو دماغ کی کوئی رگ پھٹ جاتی۔ بہت خوبصورت جوڑے ہیں پر ہیوی ہیں دادی جان، میں سنبھال نہیں سکوں گی، کیا میں یہ والا پہن لوں؟ کمرے میں اس وقت 3-4 جوڑے پھیلے ہوئے تھے، فائزہ اس سے جانا چاہتی تھی۔ پسند پر زالے نے سب سے ہلکا اور سمپل بلیک اینڈ گولڈن کرتی پاجامہ چنا، جس کے ساتھ باریک کریپ کا بہت خوبصورت دوپٹہ تھا۔ جو پسند آئے پہن لے شازمہ، اس کے کمرے میں رکھا سارے جوڑے، ٹھیک ہے تو جا تو۔ فائزہ نے اسی سابقہ لہجے میں بات کی۔ شازمہ فرما بداری سے جوڑے سمیٹنے نکلی تو زالے جاتے جاتے رکی۔ فائزہ کی نظریں اسی پر تھیں، جب وہ رکی تو فوراً ہٹیں۔ وہ اپنے جوڑے کے ساتھ کچھ سونے کے زیورات دیکھ رہی تھی جو زیادہ اوور نہ ہوں۔ زالے پلٹ کر ان کے قدموں میں بیٹھی۔ میں نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے کب تک خفا رہیں گی دادی جان؟ کچھ دن میں واپس چلی جاؤں گی، آپ کا ایک بھی لمس نہیں ہوگا میرے پاس، مجھے دکھ ہوگا۔ فائزہ نے قرب کے سنگ اس کی طرف دیکھا اور پھر نظریں ہٹائے اپنی جویلری میں سے ایک ہلکا سا سیٹ نکالا اور زالے کے ہاتھ میں دیا۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، وہ تڑپ کر انکار کرتی دادی جان کو دیکھنے لگی۔ فائزہ نے سب سے زیادہ ہیروں کا سیٹ نکالا تھا جو بیش قیمت تھا، لیکن تو شیرازی خاندان کا حصہ ہے، تیرا وقار یہ زیور بڑھائیں گے۔ نیکلس مت پہننا بھلے، ایئر رنگز پہن لینا، اب جا۔ وہ ان کی جانے کی رٹ پر ہارٹ ہوئی اور وہ باکس اٹھا کر سائڈ میز پر رکھ دیا۔ نہیں دادی جان، مجھے اپنا وقار بڑھانے کے لیے ان ہیرے موتیوں کی ضرورت نہیں، وہ اپنے وقت پر بڑھے گا، میں اس کے لیے کوشش نہیں کروں گی، مجھے ان کی نہیں آپ کی ضرورت ہے۔ میں نے ماں کو ٹھیک طرح محسوس نہیں کیا، لیکن آپ کو اور لالو کو بہت زیادہ کیا ہے، مجھ سے سب چھین لیں آپ، اپنا آپ نہیں۔ وجکی سی بھر گئی تو فائزہ نے سب زیورات ایک طرف کر کے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ تو پھر چلی جائے گی؟ تبھی ہمت نہیں پاڑی کہ پھر سے خود کو تیری عادت ڈالوں۔ فائزہ کی آواز کانپی تو زالے کا دل کٹ سا گیا۔ فوراً سے ان کا ہاتھ چہرے سے ہٹا کر تھام کر چوما۔ میں علین جہاں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، ان سے مما کی خوشبو آتی ہے، وہ مجبور تھی، ہمیں چھوڑ دیا، ہم سے بھی تو ابراہیم شیرازی کی خوشبو آتی ہے۔ فائزہ کا اعتراض برحق تھا۔ زالے نے آنکھیں جھکا لیں کیونکہ پلکوں پر شبنم اٹکی تھی۔ شاید میں مما کی بیٹی زیادہ اچھی ہوں، کیونکہ ان کو ڈیفینڈ کرنے والے صرف ماموں ہیں، میں ان کو اکیلا نہیں دیکھ سکتی اس خونی جنگ میں، جبکہ بابا کو ڈیفینڈ کرنے کو آپ دو اور آپ کا پورا خاندان ہے۔ آئی ایم سوری دادو جان، ماموں کہتے ہیں ہمیشہ وہ مت کرو جو ٹھیک ہو، کبھی کبھی اپنے ٹھیک اور غلط ہونے کے پیمانے دنیا سے بدل کر بھی چلنا چاہیے۔ میرے ماموں بہت برے ہوں گے، وہ کرمنل ہیں، ڈرگز ڈیلر ہیں، لیکن وہ ایک اچھے ماموں ہیں، میری 2 ماؤں جتنے پاورفل۔ وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی سی صحیح پر سمجھاتی اٹھی تو فائزہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارمان تو اس سے دستبردار ہوتے ہی دگنا وحشی ہو گیا۔ زالے جیسے کسی بچے سے اس کا من پسند کھلونا چھین لیا جائے، وہ پوری دنیا سے روٹھ جائے۔ تو یقین نہیں آ رہا میری بات پر۔ وہ دادی جان کی باتوں پر جب مسکرائی تو وہ آخری جملہ کہنے پر مجبور ہوئی۔ آ رہا ہے، میں انکار نہیں کر رہی، لیکن میرا فیصلہ اٹل ہے، میں علین جہاں کے بنا نہیں رہ سکتی، وہ بہت زیادہ بے بس تھی اور ہماری بنا رہ سکتی ہے۔ فائزہ نے اسے جذباتی کرنے کی کوشش کی، پر زالے نرم سا مسکرائی اور دادوں کے گال پیار سے چومے۔ رہنے کی عادت ڈال لی اور میں عادتیں نہیں بدل سکتی، جا کر ریڈی ہوتی ہوں۔ وہ رسان سے کہہ کر پلٹی تو فائزہ کی پکار پر رکی جو اسے وہ جویلری کیس اٹھا کر تھما رہی تھی۔ یہ تیری ماں کا ہی ہے، کم از کم اپنا حق لینے سیکھ، اب چھوٹی نہیں رہی تو۔ میں تیری ماں کو اپنی اکلوتی اولاد کا قاتل مانتی ہوں، پر میری اولاد بھی کسی سے کم خراب نہ تھی۔ فائزہ اسے سکتے میں مبتلا کرے وہاں سے گئیں تو کتنی دیر زالے ہل نہ سکی، لگا جیسے ماموں کی ساری باتیں ایک ہی پل میں سچی ہو گئی ہوں، لیکن ابھی اسے اپنے ان سب جذبات کو پرے جھٹکنا تھا، کیونکہ ابھی اسے فرض نبھانا تھا، یا شاید لالا کے احسانوں کا قرض جو زالے شیرازی کی زندگی کو یکسر بدلنے والا تھا۔ نکاح سے پہلے کا سٹریس تو لڑکیوں کو ہوتا ہے، تو نے کیوں بوتھی لٹکا رکھی ہے، سمجھ سے باہر۔ اچھا سن، ہم نکل رہے ہیں، فوراً پہنچ ہمارے پیچھے۔ منان جو ذیشان سے 4 سال بڑا تھا، وہ بھی ذیشان کی سوجی شکل بانپ چکا تھا۔ آتا ہوں یار، جائیں آپ۔ ذیشان نے اکتائی ہوئے انداز میں جان چھڑوائی اور اپنی تیاری پر سرسری نگاہ ڈالے گروم روم میں جا کر شلوار سوٹ پہننے نکلا۔
اس کی پروکار کثرتی وجود پر ہاف وائٹ ڈیزائنر شلوار سوٹ انتہا کی فٹنگ کے ساتھ ساج رہا تھا، جبکہ اوپر بلیزر تھا، پیروں میں شوز پہنے۔ آج ذیشان ملک کی لک سی الگ تھی۔ ہاں، پہلی بار ایسی ڈریس میں اپنا آپ بھی اچھا لگا تھا، لیکن جب سوچا یہ تیاری کس کے لیے تو دل سڑ کر سوا ہوگا۔ خیر بھائی تو نکل لیا، تبھی وہ کچھ 20 منٹ بعد خود بھی سیلون سے نکلا۔ اس کی گاڑی وہیں پارکنگ میں کھڑی تھی، جسے آ کر ان لاک کرے وہ اندر سوار ہوا اور گاڑی ملک حویلی کی طرف بھگائی۔ زالے اپنے 3 لوگوں کے ساتھ امراض شیرازی اور اس کے بجائے گارڈز کی اپنی ارینج کی گاڑی میں پیچھے ہی آ رہی تھی۔ چوتھا آدمی اس جگہ سب کا مسجد تھا، جس گھر میں ذیشان کو کڈنیپ کر کے رکھنا تھا، جو 1 ہفتے کے لیے ارمان نے رینٹ پر لیا تھا۔ ذیشان نے گاڑی میں اونچا سا میوزک آن کر رکھا تھا، تبھی اس کا دھیان ادھر ادھر کے بجائے ڈرائیونگ پر تھا۔ مگر پھر ملک حویلی کے ہی راستے کی جانب جاتے جب ذرا سنسان مین روڈ شروع ہوئی تو زالے نے اس کے ساتھ بیٹھے آدمی کو گاڑی کی سپیڈ بڑھا کر کراس کرنے کا اشارہ کیا اور خود کیب کے ساتھ ماسک منہ پر چڑھاتی پچھلے آدمی کی طرف ہاتھ پھیلا گئی، جس نے فوراً سے زالے کے ہاتھ میں گن تھما دی۔ ذیشان کو اچانک سے جب اپنے پیچھے آتی گاڑی کا احساس ہوا تو اس نے میوزک سلو کیا، مگر اسی لمحے گاڑی ذیشان ملک کی گاڑی کے سامنے آ رکی۔ ذیشان چونکہ فیمس تھا، تبھی ہمیشہ سے ایسے حادثوں کی سیکیورٹی کے لیے گن پاس رکھتا تھا، مگر ابھی جب کیبنٹ کھولا تو وہاں گن نہ تھی۔ دماغ جھنجھلا گیا، کیونکہ وہ کل رات روم میں لے گیا تھا، کیونکہ اس کے بلٹس جناب نے ہوائی فائرز کے بیچ ختم کر دیے تھے اور وہ پھر دوبارہ اسے واپس گاڑی میں رکھنا بھول گیا تھا۔ جب تک ذیشان یہ ساری صورتحال سمجھ پاتا، اس کی گاڑی کو گھیر لیا تھا۔ جب زالے نے گن لیے اس کے سائڈ ڈور پر آتے شرافت سے گاڑی کھولنے کا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے ذیشان گاڑی سٹارٹ کر کے بھگاتا، اس کی گاڑی کے ٹائرز کو زالے نے ہی شوٹ کیا، جس کے سبب بھاگنے کا کوئی راستہ نہ پایا۔ ذیشان چاروں ناچار ڈور اوپن کر کے باہر نکلا۔ کون ہو تم لوگ؟ ان سب کے حلیے ایک سے تھے، پر ایک نسوانی وجود یہ پہچاننا مشکل نہ تھا۔ تمہارے ایکسٹرا سسرالی ہیں ہم ڈیئر، گاڑی میں ڈالو انہیں گارڈز، ان کے سرپرائز سسرال کی سیر کروانی ہے۔ زالے کی آواز سنے تو جیسے شک بھی جاتا رہا۔ ذیشان اگر اکیلی یہ لڑکی ہوتی تو قابو کر بھی لیتا، پر تینوں گارڈز کے پاس لوڈڈ گن تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم جو بھی ہو۔ ذیشان نے انگلی ہوا میں لہراتے زالے خونخوار نظروں سے گھورتے دمکایا تو وہ مسکرائی۔ یہ اس کی آنکھوں سے ہی معلوم ہوا، اور نہ چہرہ تو ڈھکا تھا۔ کام ہوتے ہی میں چھوڑ دوں گی، اب زیادہ منمنا مت ڈیئر، ورنہ میرے گارڈز کو زبردستی تمہیں کلوروفارم سنگھانا پڑے گا۔ اینڈ یو ہیو نو آئیڈیا، اٹ اسمیلز لائک شٹ، سو کوآپریٹ ود می۔ زالے نے گن کی نلی ذیشان کے تازہ شیپڈ گال سے جوڑی، جبکہ غصے سے وہ بھوری آنکھیں لال کیے گھورا تھا، کیونکہ 2 گارڈز نے اسے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میرا نکاح اور مہندی ہے، کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ ویٹ، میری کوئی چھپی عاشق ہو کیا؟ دیکھو مل کر بیٹھ کر معاملہ حل کرتے ہیں، میں 1-2 راتیں دے دوں گا تمہیں اپنی بخشش سمجھ کر، اپنی پر ابھی جانے دو، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ زالے کا دماغ 1 سیکنڈ میں گھوما۔ ویٹ اے منٹ، راتیں کس لیے؟ ذیشان اس کے سوال پر ٹھٹکا۔ سمتھنگ، تمہارا جو ٹھڑک ابل رہا ہے اسے ٹھنڈا کر دوں گا۔ گلی گلی میں میری عاشقاں پڑی ہیں، تم بھی انہی میں سے ہوگی۔ بات کا مفہوم سمجھتے ہی زالے نے اپنا ہاتھ اس زور سے ذیشان کی گردن پر مارا کہ پٹاخے کی آواز خود ذیشان کو بکھلا گئی، جبکہ ذیشان تھپڑ کے بجائے اس عجیب تشدد پر گردن لگتی یہ الجھن بھول کر اس لڑکی کو گھورنے لگا۔ گلی گلی میں کتے ہوتے ہیں، عاشق نہیں، تمہیں تو بندہ رکھ کر چپیڑے مارے، کتنی شریف سمجھتی تھی میں تمہیں۔ زالے کے منہ سے یہ جو سلپ ہوا، اب بیچاری برا پھنسی۔ کیا تم مجھے جانتی ہو؟ بتاؤ کون ہو؟ ٹینا، لیلی، نرمین، ساریہ، مہک، میرا، ریما، اتنے نام سن کر بیچاری زالے نے کراہ سے جھرجھری لی۔ ان سب کا ابلتا ٹھڑک مٹا چکے ہو؟ وہ ابرو اچکائے گھوری تو وہ ڈیٹھ فخریہ مسکرایا۔ الحمدللہ۔ زالے نے اس بار اپنا ہاتھ ذیشان کی گردن کے گرد لپیٹا۔ بس اب اس لائق نہیں بچو گے تم ٹھرکی آدمی، لے کر چلو گارڈز اسے۔ اب میں اسے بتاتی ہوں ٹھرکی کیڑوں کو کیسے تلف کیا جاتا ہے، پہلے تو میں فرض نبھا رہی تھی، پر اب اس کے کیڑوں کا بندوبست بھی کرنا ہوگا۔ اور منہ میں کچھ ٹھونس دو، ٹھونس کو ٹیپ لگوا سکے۔ مجھے اس کی آواز آئی تو تم دو گئے میرے ہاتھوں سے۔ زالے کراتی شیرنی کی طرح حکم کرتی خود بھی جا کر بیٹھی۔ پیچھے 2 گارڈز نے بیچارے نئے نویلے دولہے کو واقعی بولنے سے محروم کر دیا، جبکہ فرنٹ مرر سے وہ دونوں کی سلگتی آنکھیں ایک دوسرے کو سالم نگلنے کا کام کرتی رہیں۔ تیسرے گارڈ نے جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، گاڑی اس مین روڈ پر فراٹی برتتی ہوئی نظر آئی۔ دولہا کدھر رہ گیا؟ نکاح خواں بھی آ چکے تھے، کوئی کال کرو، اس نکمے کو ہمیشہ پنگے کرتا ہے۔ فائنلی مہمانوں سے ملک حویلی بھر چکی تھی۔ خود ارمان بھی فائزہ اور شازمہ کے سنگ پہنچ چکا تھا، پر یہ وہ آواز تھی جس سن کر جناب کے انگ انگ میں سرور پھیلا۔ وہیں انیا نکاح کی دلہن بنی آس پاس میلے کے بیچ جس طرح آنسو رو کے بیٹھی تھی، بس وہی جانتی۔ یا اللہ، کہہ دے دل تکلیف میں ہوا تو باہر جتنے میلے اور چراغاں ہوں سب بیکار۔ دلہن کی طرح سجی ملک حویلی سے ڈنگ رہی تھی۔ زیورات، لباس، چمک دمک سب لوگ سلگا رہے تھے، اور جب سے ارمان کی آمد کا سنا تھا وہ گیلی لکڑی کی طرح دھواں چھوڑ رہی تھی۔ یہ زیشو کہاں چلا گیا؟ انیا تمہیں کچھ بتا کے گیا ہے؟ ہیرا جو انیا کی اکلوتی نند تھی، باہر زیشو کی غیر موجودگی پر اندر آئی۔
تاکہ انیا سے پوچھے پیچھے میرین بھی آئی۔ انیا نے غائب دماغی سے اسے دیکھا کیونکہ وہ کچھ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اسے تو پتہ نہیں کون سا صدمہ لگا ہے، میں خود ہی کال کرتی ہوں۔ انیا نے قرب سے سانس کھینچتے چہرہ موڑا تو میرین سے نظریں ملی۔ سچ سے بتا کیا کھچڑی بنائی تم دو نکموں نے؟ دیکھ انیا، اگر تم دو نے میرے سر میں آج کھیر ڈالنے کی کوشش کی تو گچیاں دبا دوں گی۔ فون کر اس کھوتے کو، نکاح خام منتظر ہے۔ امیہ جان کی ڈپٹ پر وہ روان سی ہوئی۔ میرا فون ٹوٹ گیا امیہ جان، انیا نے چہرہ جھکاتے افسوس سے اطلاع دی۔ میرین صاحبہ کا پارا چڑھا، بیچاری تپی دادی اور نانی نے سینہ پیٹ لیا۔ اے میرے اللہ مجھے صبر دے۔ وہ بیچاری آمتی باہر نکلی تو انیا نے حوصلے کے سنگ آئینے میں خود کے توبہ شکن روپ کو دیکھا، پورے وجود میں سریت کی۔ کیا وہ جان بوجھ کر چھپ گیا؟ انیا کو ایک ڈارس سی ملی، مگر اگلے ہی لمحے باہر مچلتے شور پر وہ اپنا ڈریس سنبھالتی باہر بھاگی، جہاں کوئی لیٹر ملا تھا ذیشان کے کمرے سے۔ ہر کوئی اب باہر لان میں جمع تھا اور مان کی تماشائی محظوظ نگاہیں جب دلہن بن کر باہر آتی انیا پر گئیں تو تھم گئیں۔ وہ سرخ پیلے اور ہرے رنگ میں جان کو آتی حسین لگ رہی تھی کہ ارمان شیرازی اسے اس روپ میں دیکھ کر کتنی دیر نظر نہ ہٹا سکا، بس بھر سکا، جبکہ شازمہ چپکے سے ارمان کے پاس آئی اور اس نوابی انداز میں کرسی پر بیٹھے ارمان کے کان کے پاس جھکی، جس پر وہ ذرا پرے ہوا۔ عورتوں کے سائے تک سے جناب پرہیز برتتے تھے، حالانکہ شازمہ نے بچوں کی طرح پالا تھا اسے۔ میں نے آپ کے کہے کے مطابق وہ کاغذ ذیشان بچے کے کمرے میں رکھ دیا تھا پتر، ٹھیک ہے نا؟ شازمہ بولی۔ دیاتن کہیں کی سرگوشی کیے سیدھی ہوئی تو ارمان نے ان کی طرف دیکھ کے رسمی مسکراہٹ چھڑ جیسے کہہ رہا ہو گزارے لائق کام کیا ہے، بہت شکریہ، اب آپ جا کر دادی جان کے پاس بیٹھ جائیں۔ منہ پر قفل لگا کر، سمجھ گئیں؟ قفل یعنی تالا۔ شازمہ نے ارمان کی دھمکیانہ ٹون پر مسکین سی مسکراہٹ دی اور فوراً غائب ہوئی۔ اب شروع ہوا تھا ارمان شیرازی کا من پسند کھیل، کیونکہ لیٹر پڑھا جا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں آپ سب، لیکن میں اس انیا چڑیل کو ساری عمر جھیل نہیں سکتا۔ یہ میری بیوی بنی تو میں ستاؤں گا کسے؟ میں اپنا کرائم پارٹنر کسے کہوں گا؟ میں جا رہا ہوں، سو پلیز انیا کو اس کی محبت کے حوالے کر دیں۔ ارمان شیرازی مستحق ہے اس چڑیل کا، وہی بھگت سکتا ہے اسے۔ جب یہ نکاح ہو جائے گا میں آ جاؤں گا واپس، اور تب تک نہ پانی پیوں گا نہ کھانا کھاؤں گا، اور گندی سی لڑکی دیکھ کر اسے حق بھی کر دوں گا۔ سو زیادہ بہتر یہی ہے کہ مول اور رسم کے مطابق آج ہی ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے، ورنہ پھر میں آپ کا بھوکا پیاسا کسی گلی میں ڈھانچہ سا پڑا ملوں گا۔ ہاں آئی ایم ڈیم سیریس، بائے بائے۔ یہ سب انان نے لکھا، انان نے پڑھا، جبکہ مہمان سارے ایک طرف تھے اور یہ لیٹر بس فیملی کے لوگوں نے سنا۔ اور جیسے ہی انیا کے پورے ٹبر نے رحم طلب نگاہوں سے گردنیں گھما کر ارمان والے انداز میں دیکھا، وہ کمینہ بدماش کہیں کا فوراً اپنے فون میں بزی ہوا۔ میرین نے تو اپنا سر پیٹ لیا، اب سارے مہمانوں کو نکاح کا بتا بھی دیا گیا تھا۔ سو فائزہ کو پاس بلوا کر یہ سب جب ڈسکس ہوا تو ان کی تو بانچیں کھل اٹھیں، جبکہ انیا خونخوار نظروں سے ارمان کو دیکھتی رہی۔ کہیں سے بھی لیٹر کی ہینڈ رائٹنگ اسے ذیشو کی نہیں لگی، کیونکہ اسے بہت اچھے سے پتہ تھا وہ نہایت گندا لکھتا تھا، پر یہ رائٹنگ بہت پیاری تھی، اور ارمان کی اسے اچھی سے پتہ تھا ہینڈ رائٹنگ کا، کیونکہ وہ اس کا بدقسمتی سے ٹیچر تھا۔ خیر کچھ دیر کی مشاورت کے بعد سب نے ارمان کو کہلوا کر اندر ملک حویلی کے مین سٹنگ ایریا بلوایا گیا۔ انیا منہ پھلا کر ایک کونے میں بہو سنبھالے بیٹھی تھی۔ ارمان کو جب نکاح کیا گیا تو اس کے ڈرامے بازی نے بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑا۔ واٹ ذیشان ہاتھ لگے میرے، کس قسم کی حرکت ہے یہ؟ ارمان کے جواب پر انیا نے اس کی نقل اتارتے شکل بسوری، ہزار ڈرامے باز مرے ہوں گے تب یہ دنیا میں آئے ہوں گے۔ اچھے سے سمجھ رہی ہوں میں آپ کی نوٹنکی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ساری عمر تگنی کا ناچ نہ کروایا میں نے تو میرا نام انیا نہیں۔ کہیں دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے، پر ارمان پر رج کر تپی تھی۔ اوپر سے پورے ٹبر نے ارمان کو جیسے گھیر رکھا تھا، اس پر انیا کو غصہ آ رہا تھا۔ اور ٹھیک ہے میں آپ کی عزت رکھ لیتی ہوں، اوکے ٹھیک ہے میں آپ کی عزت رکھ لیتا ہوں، لیکن اس لڑکی کو سمجھا دیں مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ارمان نے فائنلی منتوں کے بعد فیصلہ دیا اور انیا نے مٹھیاں بھیج لیں، بس وہ اس آدمی کو اکیلے میں ملنے کی طلبگار تھی۔ تاکہ اس کو اٹھا کر پھینکے، پر جب اس کے دوسرے کو دیکھا تو بیچاری کو الٹا پیاس کا احساس ہونے لگا۔ گلا اس شخص کے بھرے کثرت کیے جسم کو دیکھ کے سوکھ کر بنجر ہوا، لیکن اس نے اپنے غصے کی آگ بجھنے نہ دی۔ خیر نکاح ہوا اور انیا نے غصے کو بھرپور قابو کیے رکھا۔ نزالیں بھی اب تک پہنچی نہیں تھی، تبھی ارمان نے پلان کامیاب ہوتے ہی ذرا مبارکباد دہندہ افراد سے کنارہ کرتے سائٹ پر آتے اس کو کال کی، جو اپنے لوگوں کے ساتھ اس گھاتی اور ذیشان کرسی پر رسیوں سے باندھنے کے بعد اس کے چلتے منہ سے پریشان ہو رہی تھی۔ مجھے جانے دو، میرا نکاح ہونا ہے، زور کی کس آ رہی ہے؟ مجھے اپنی وائف ہی کو کرنی ہے، نہ کہ
تو میرے پیٹ میں درد ہونے لگے گا۔ ذیشان کی بکواسیات سن کر وہ لڑکی اتنی پک گئی کہ بھول ہی گئی کہ ارمان نے اسے کام ہوتے ہی ملک حویلی پہنچنے کا بولا تھا۔ مطلب تم صرف اس ایک کس کے لیے نکاح کر رہے تھے؟ زالے نے کیپ تو ہٹا دی پر ماسک اب بھی اس کے چہرے پر تھا۔ ہاں، زور کی آ رہی ہے جب سے نکاح والی فیلنگ خود پر حاوی کی ہے۔ اب بتاؤ، اگر میری دلہن کو کوئی اور چرا لے گیا تو میرا ٹھڑک کون مٹائے گا؟ ذیشان نے فوراً سے مسکین بنے پوچھا، جبکہ زالے اپنے بال نوچ ڈالتی اگر اس کا فون نہ بجتا۔ اف، کیسا آدمی ہے تو رے، خدا کی پناہ اس کی بولتی بند کرو گارڈز، ورنہ میرے کانوں سے خون نکل آئے گا۔ میں ذرا کال سن لوں بیٹا، پھر تیرا ٹھڑک مٹاتی ہوں، تو رک۔ زالے نے لالا کا نام دیکھتے اپنا غضب کنٹرول کیا تو ذیشان فوراً دانت دکھاتے ہنسا۔ سچ میں مٹاؤ گی؟ پلیز کم فاسٹ۔ بنا کسی شرم غیرت کے ذیشان نے اپنا منہ جب پاؤٹ کی طرح بنایا تو گارڈز نے ایک ہی جھٹکے سے اس کے پھولے لپس پر کس کر ٹیپ لپیٹ دی۔ بیچارہ کرسی پر بیٹھا پھڑپڑا رہا تھا۔ جی لالا، کیسی منحوس چیز کڈنیپ کرنے دی؟ وہ جب دروازے سے نکلی تو ذیشان اس لالا پر ٹھٹکا اور رہی سے کثرت تب پوری ہوئی جب زالے نے باہر جاتے ہی اپنا ماسک کھینچ کر اتارا۔ ذیشان ملک جو مزاحمت کر رہا تھا اس کو دیکھتے ہی تھام گیا۔ شک تو اسے تھا کہ ایسی حرکت بس ارمان کر سکتا ہے، پر اپنی کورین لاڈلی ہی بھیج ڈالے گا، یہ سچ میں شاکنگ تھا۔ میں اسے ہمیشہ سے بچی سمجھتا تھا، یہاں تک کہ کہتا بھی گڑیا رہا تھا۔ کب سوچا تھا 2 سال کوریا میں رہ کر جب وہ لوٹے گی تو کسی افسرا میں بدل جائے گی۔ وہ اب تک ہزاروں خوبصورت لڑکیوں سے ڈیل کر چکا تھا۔ ایز اے ٹاپ میل ماڈل ہر سپر ماڈل اس کے ساتھ کام کر چکی تھی۔ وہ دنیا کا نور نظر ذیشان حیدر ملک آج پہلی بار کسی پر دل سمیت رکا تو وہ زالے شیرازی تھی، اس کے کڈنیپر، جسے وہ ان نظروں سے دیکھ رہا تھا جو سراسر فدا تھی۔ اب اسے چھوڑ دو، کام ہو گیا ہے، مزید اس کی منحوسیت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارمان نے فوراً سے تاکیداً کہا، پر زالے آگے سے خفا ہوئی۔ ہیں اتنی جلدی؟ اس کی دلہن اس سے تو بچ گئی، پر وہ کسی اور جانور کے ہتھے تو نہیں لگ گئی نا؟ اپنے آپ کو جانور سنے؟ ارمان کے چہرے پر رنگ سے لہرائے، بیچارے کے تاثرات شدید بوکھلائے تھے۔ جو کہا وہ کرو، ارمان نے چڑھ کر ڈانٹا۔ سوری لالا، اسے میں کل ہی چھوڑوں گی کیونکہ اب معاملہ بدل گیا ہے۔ اس نے مجھے کیا کہہ کر تپایا ہے، اس کے بدلے میں اسے اپنے سگنیچر سزا دیے بنا نہیں چھوڑنے والی۔ لال بیگ چھوڑوں گی اس کی قمیض میں، سو مجھے صبح تک کی پرمیشن دیں۔ اٹس ہمبل ریکویسٹ۔ ارمان نے مسکراہٹ روکے اور مشکل روکتے محظوظ انداز میں سر کو ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، پر اسے نا انسیکٹس الرجی ہے، سزا بدلو۔ بد زبان ہے لیکن بھولو مت میرے لیے کیا ہے وہ۔ ارمان کے لہجے سے نرمی جھلکی تو زالے فوراً مسکرائی۔ اس کی ٹینٹ کر دوں؟ زالے کی شوق سرگوشی پر اندر بیٹھے خوابوں خیالوں میں کھوئے جناب بھی تڑپ گئے۔ ٹین تو میں تمہارے اس کمینے لفنگے قبضہ مافی اور منحوس لالا کی کروں گا۔ اپنے ہاتھ جھٹکے سے چھڑوائے منہ سے ٹیپ ہٹاتا وہ اندر سے گرایا تو زالے ڈال کر پٹی اور فون بھی ہاتھ سے چھوٹا۔ ذیشان نے اسکرین پر ارمان دیکھا تو فوراً زالے کو انگلی دکھا کر پرے رہنے کا کہا۔ فون اٹھا کر اسپیکر پر ڈالا۔ دیکھ، زالے کو کچھ مت کہنا، یہ سب میرے کہنے پر کیا اس نے۔ ارمان نے مزید پوچھ کی طرف جاتے معاملے کی سنگینی پر ذرا منت سماجت کی۔ زالے بیچاری اپنا اعتماد واپس لائے گارڈز کو آنکھوں سے گن کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہاں کا سین بھونک پہلے۔ انیا سے نکاح کر لیا؟ بول خبیث۔ ذیشان حلق کے بل دھڑا۔ ہاں، اب ٹھنڈا ہو جا۔ ارمان نے اسے قابو کرنا چاہا۔ ٹھنڈی ہوتی ہے میری جوتی، سمجھا؟ یہ واہیات طریقہ ہی سوٹ جاتا تجھے ہے نہ ہے کیا تو ارمان شیرازی؟ تیری اکڑ اب میری بچی انیا نکالے گی انشاءاللہ، ساری عمر منہ نہ لگائے اس پر۔ اب مجھے آنے دے واپس تو ذرا، انیا کے کان اتنے بھروں گا کہ سوچ تیری۔ اب تیری زالے گئی بیٹا، بول کیا کروں تیری اس سستی کڈنیپر کے ساتھ؟ زالے نے آخری جملے پر حلق سا ترک کیا کیونکہ ذیشان اسے کھا جاتی نظروں سے گھورا تھا اور ادھر ارمان کو اپنا کیا اب الٹا ہوتا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھ، اس کو ٹچ بھی مت کرنا، ایسی لات اٹھا کر مارتی ہے کہ تیرا تھنا 10 دن ایکسپریشن سے محروم ہو جائے گا۔ میری مان، تو فون دے اسے اور یہ چپ چاپ اس کی سزا سہ جو تو نے اس کے کانوں میں ابلا سیسا انڈیلا ہے، اس کی پاداش، یہ شرافت سے تجھے چھوڑ دے گی۔ ارمان نے بہت فکر سے سارے معاملات سے آگاہ کیا، پر ذیشان تھا تو جذباتی سے پہلے فون لیے ہی پھنکارتا ہوا زالے کی طرف بڑھتا۔ وہ بکھلائی اور اسی گھبراہٹ میں زالے نے اپنا شوز والا پیر اٹھا کر سیدھا ذیشان کے نازک مقام پر جا مارا۔ اب ذیشان جو کاٹ کھانے کو دوڑا تھا، ایسے حملے پر چراغوں میں روشنی نہ رہی اور زالے یہ کارنامہ کرے جلدی سے جان بچا کر باہر دوڑی۔ کمینے یہ تو بتا دیتا کہ لات کہاں مارتی ہے۔ مر گیا میں، اب صبح تک میں ویسے بھی ہلنے جوگا نہیں رہا۔ تجھے کیڑے پڑے ارمان، اللہ کرے تجھے کس کرنی نہ آئے۔ حامین، تیرے منہ سے پیازوں سی بدبو چھوٹ پڑے، تجھے لرزہ آ جائے، میری آہ لگے کنوارا ہی تڑپتا رہ جائے، یا اللہ مجھ معصوم کی فریاد سن لے۔ بیچارہ وہیں سے پلٹا اور فون پھینکتا جا کر میٹرس پر اوندا گر پڑا، جبکہ گارڈز خود ذیشان کے تکیہ اپنے نیچے دبا کر کرانے پر ہنستے ہوئے شرافت سے کمرے سے نکلے اور ارمان اکیلا ہی ہنس پڑا، جبکہ زالے بھی دوڑ کر کمرہ ڈھونڈتی خود کو لاک کر گئے اور اداس سی اپنے بوٹ کو دیکھنے لگی۔ کیا یار، اتنی غلط جگہ اتنے زور سے ہٹ نہیں کرتے زالے، اف،
اس کا درد میں فیل کر سکتی ہوں بیچارہ، لیکن لال بیگ کے برابر والی سزا تھی۔ چس آ گئی، مجھ سے پنگے لے گا تو ایسا تو ہوگا۔ چل ظالے، اب اس کے درد کے کم ہونے تک ویٹ کر، پھر اس کا حال پوچھوں گی تو تھما دوں گی آزادی کا پروانہ۔ ظالے نے خود کو تھوڑی ملامت کی، پر جب یاد آیا اس آدمی نے کیا کیا باتیں کی، اپنے آپ کو تھپکتی جا کر کاؤچ پر لام لائٹ ہوئی، جبکہ بیچارہ ذیشان ٹکور کرنے جوگا بھی نہ رہا تھا۔ فائنلی مہندی کا فنکشن ذرا نارمل طریقے سے شروع تھا، پر کہیں نہ کہیں سب کو ذیشو کی فکر تھی اور اسی لیے فنکشن جلدی بھی نپٹا دیا گیا۔ مہمان گئے تو بس فیملی والے ہی بچ چکے تھے۔ سب ارمان کا شکریہ ادا کرتے نہ تھک رہے تھے جب لڑکیاں ارمان کو انیا سے ملوانے کے لیے پلان بنا رہی تھی، کیونکہ خود انیا اس آدمی کا ایک بار گریباں دبوچ کر اس سے اس ڈرامے کا مقصد پوچھنا چاہتی تھی۔ انیا سے ملنے، آفٹر آل آپ اس کی محبت ہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ ہیرا نے ارمان کے ساتھ گھر کے اندر آتے انیا کے روم کی طرف اشارہ کیا، جس پر ارمان نے رسمی سا سارے لایا تو ہیرا وہیں سے پلٹ گئی۔ مشکل ہے اس کا سامنا، واپس جاتا ہوں۔ ارمان نے بہت کوشش کی قدم بڑھانے کی، پر نہ جانے کیا ہوا کہ پیر اٹھنے سے قاصر تھے۔ ملنے میں حرج نہیں، اس کے غصے کی شدت دیکھ لیتا ہوں۔ جائز ہے اس کا غصہ، کون سا وہ مجھے کھا جائے گی۔ اپنا بلیزر اتار کر گھبراہٹ میں وہ وہیں لاؤنج کے صوفے پر رکھے ارمان نے ذرا شرٹ کا ایک بٹن کھولتے گردن پر آئی نمی پر ہاتھ پھیرا۔ وہ نروس تو نہیں تھا، لیکن حالت کچھ لڑکیوں سی تھی، کھا بھی سکتی ہے، سالم نگل بھی سکتی ہے۔ ارمان بیوی ہے وہ تمہاری۔ آخر ٹوٹتی ہمت یکجا کر کے وہ چل پڑا۔ انیا جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے دوپٹے کو نوچ رہی تھی، دروازے میں رکتا ارمان شیرازی جو کچھ دیر پہلے تک اس کے سامنے سے گھبرا رہا تھا، لپک کر اس تک پہنچا اور اس کے دوپٹے میں اٹکی پین نکال کر سنگار میز پر اچھالی، جس کے سبب وہ اپنے بالوں خواہ کھینچ رہی تھی۔ اپنے عقب میں ارمان کو دیکھتے انیا کا الگ خشک ہو کر رہ گیا تھا، مگر وہ اس پر غصہ ہے یہ یاد آتے ہی پلٹ کر پھنکاری۔ ارمان جس کا ہاتھ اس کے بکھرے بالوں کی طرف بڑھ رہا تھا رک گیا۔ کیا تماشا باہر کم پڑ گیا تھا جو یہاں آگے دیکھنے جائیں یہاں سے؟ غصہ، تکلیف اور بربریت میں لپٹی وہ ناراضگی سے بولی، آواز سنبھالنے کے جتن کے باوجود ٹوٹ گئی۔ مجھے لگا تم تھینک یو کہو گی، آفٹر آل تم جیسی بدتمیز جھگڑالو کو نکاح میں لینا آسان نہیں تھا، لیکن میں بھول گیا تم تو بے مروت بھی ہو۔ اٹس اوکے، رخصتی کے بعد تمہیں تمیز اور سلیقہ سکھا دوں گا۔ ارمان نے بہت مشکل سے انیا کو دیکھنے سے خود کو روکتے رخ موڑا، پر قدم انیا کے باری سانسوں پر رک گئے۔ وہ بہت پاس آ کر رک گئی۔ کمرے خاموشی فضا میں انیا کی باری سانسیں گونج رہی تھیں اور ارمان کے دل کی دھڑکن اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ رخصتی تو آخر سانس تک نہیں ہونے دوں گی، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ بدتمیز، جھگڑالو اور بھی کچھ ہوں تو اگل دیجیے۔ وہ پشت کر کے کھڑے ارمان کے عقب میں رک کے دبا سا چیخی۔ اوکے، جیسا تم چاہو۔ مزید اگلنے کے لیے رخصتی کا آپشن تھا۔ تمہیں نہیں چاہیے تو میں چپ ہی بہتر ہوں، ارمان نے پلٹ کر نہایت سکون سے کہا۔ انیا کا اس وقت دماغ پھٹنے کے لیے دہانے پر تھا۔ کس قسم کے نفسیاتی انسان ہیں، میری زندگی کے ساتھ ایسا مذاق کرتے؟ شرم آنی چاہیے تھی آپ کو۔ مجھے بتائیں ذیشو کہاں ہے؟ وہ لیٹر اس کا لکھا نہیں ہو سکتا۔ کیا کیا آپ نے ذیشو کے ساتھ؟ مار کر پھینک دیا؟ بولے ارمان۔ وہ اس کی شرٹ کا گریباں دبوچ کر اس پر چلا اٹھی۔ یہ تو روم کا ڈور بند تھا ورنہ آواز سیدھی بج جاتی۔ ابھی یا پھر کل تک آ جائے گا، کچھ نہیں ہوا اسے۔ اور ایک بات دوبارہ میرا نام اپنی زبان سے مت لینا، انجام تمہاری سوچ سے بھی بھیانک ہوگا۔ ارمان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر گریباں سے ہٹائے، مگر دونوں انیا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں محسوس ہونے کی دیر تھی کہ اس کے پورے وجود کو اس لڑکی کے جسم کی حرارت نے تڑپا دیا۔ اوپر سے جو کہہ بیٹھا اس پر انیا کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میں آپ کا نام نہیں لے سکتی تو مجھ پر مسلط کیوں ہوئے ہیں؟ ذیشو سے شادی کرنے پر خود کو تیار کر چکی تھی، نفرت بھی کر لی تھی آپ سے، پھر یہ سب کون سا منحوس جذبہ ہے وہ جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ مجھ پر یہ ظلم ڈھاتے جا رہے ہیں؟ اب بھی وہ آنکھیں بھیگی تھیں۔ ارمان نے فوراً سے نظریں اس پر سے ہٹا کر ہاتھ چھوڑے اور دروازے کی طرف اس سے پہلے جاتا انیا نے اس کے بازو سے گھسیٹتے پوری قوت لگاتے واپس پلٹایا، مگر اپنا توازن برقرار نہ رکھتے میٹرس پر جا گری۔ تو ارمان کا بازو اور دوسرے ہاتھ کی گریبان پر پکڑ جمنے پر وہ بھی اس پر آن گرا، کیونکہ توازن اس کا بھی بگڑ گیا تھا۔ انیا کے ہونٹوں کا ارمان کی سانسوں سے بے دھیانی میں لپٹنا ان دونوں میں اپنی طرز کی کپ کپاہٹ لایا۔ وہ مضبوط آواز کا مالک چہرہ فوراً پیچھے کر گیا، کیونکہ انیا کا اس کے وزن اور اس غیر مناسب حادثے سے سانس تھم سا گیا تھا۔ وہ پوری کچھ بوجھ اور کچھ ارمان کی قربت کے سبب مرنے والی لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسی بکھلائی حالت میں اپنا وزن انیا سے ہٹاتا وہ اس کا گریباں بوجھتی خود پر واپس جھکا گئی۔ ارمان کے چہرے کی رنگت دونوں کے چہروں کے بے حد قریب رکنے پر بدلی۔ ہاتھ جو اس کے دائیں بائیں ٹک کر فاصلہ بنانے میں لگے تھے جم سے گئے۔ پہلی اور آخری بار پوچھوں گی آپ سے یہ سوال، پھر کبھی نہیں ملوں گی آپ کو۔ ارمان، ڈو یو لو می؟ بہت مان تھا اس لڑکی کی بھیکی آنکھ میں، وہ آمتی سانسیں ارمان کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔
وہ آواز سے کھو چکا تھا۔ انیا کا ڈریس بری طرح چبھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جان کو آ رہی تھی۔ ارمان نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور فوراً سے اس پر سے ہٹے اٹھ کر بیٹھا، پر اب وہ بھی ویسے ہی لیٹی تھی، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے جیسے دباؤ کے سبب درد اٹھاؤ۔ دوبارہ ایسی حرکتیں کرنے سے پرہیز کرنا جو ہمیں بے وقت اتنا قریب لے آئیں۔ مجھے نہ کچھ کہنا ہے نہ بتانا ہے، رخصتی ہو جائے تب ہوگی اس پر بات۔ وہ اٹھا اور انیا کو دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ انیا کو پتا تھا وہ سرد مزاج ہے، پر اتنا ٹھنڈا ہوگا یہ جان کر تو وہ صدمے چلی گئی تھی۔ مطلب اتنا بڑا موقع تھا ارمان کے پاس، ایک بے خطبہ کا لمس ان کے بیچ کی ساری کرواٹ نکل سکتا تھا، پر وہ آدمی ایسا بھاگا جیسے وہ پیار نہیں کوئی وائرس ہو۔ رخصتی نہیں ہوگی، اپنا منہ تیزاب سے دھو لیجیے، میرے منہ لگنے کو مچل کر آپ کو پریشان نہ کرنے لگ جائے کہیں۔ گڈ بائے۔ اٹھ کر اپنا ڈریس سنبھالتی وہ اٹیچ واش روم جا بند ہوئی، جبکہ اس لڑکی کے مشورے پر ارمان نے لب بھینچے۔ یہ لڑکی ارمان بیچاری انیا کے ارمان خاک کر کے وہاں سے نکل گیا، اور انیا اندر باتھ روم بیسن کے پاس کھڑی خواہ اپنے ہونٹوں کو رگڑتی ان کا ناز مار چکی تھی۔ حالانکہ وہ ایک حادثاتی سا بے ضرر اور ایک پل کا لمحہ تھا۔ غصے اور ارادت سے انیا کا پورا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لیکن ستم کہ وہ اس آدمی کے لیے آنسوں کو بھی آنکھوں میں آنے کی اجازت نہ دے رہی تھی۔ آپ نے مجھ سے کیا کروا دیا بچے؟ وہ سب بھی واپس شیرازی ہاؤس آئے تو ارمان جو کچن میں اپنے لیے کافی بنانے آیا تھا، شادمہ بوا کی دہائی پر چونکا، جو گھبرائی پریشان سی کھڑی تھی۔ کیا کروایا؟ ارمان نے ابرو اچکائے۔ وہ خط وہ ڈرتے ہوئے منمنائی۔ بھول جائیں پلیز، آپ اور دادی جان شادی چاہتی تھی نا، میری ہو گئی، ناؤ انجوائے، اور دوبارہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے، جا کر سو جائیں، وہ کٹھور پن سے بولا، جبکہ شادمہ نے پوری کہانی فائزہ کو بتا دی تھی۔ تبھی جب فائزہ نے اس کے عقب میں آتے شادمہ کو چلتے ہونے کا اشارہ کیا، خود آگے بڑھ کر ارمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ جلدی سے پرے ہٹ کر پلٹا۔ دادی جان کیوں جاگ رہی ہیں؟ ارمان نے تشویش سے پوچھا۔ انیا سے پیار کرتا ہے، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور زیشو کو کہاں پھینکوایا ہے؟ مجھے شادمہ نے خط کا بتایا کہ وہ تو نے دیا تھا رکھنے کو۔ ارمان کے ماتھے پر پھر سے شکنیں نمود آئے۔ ایک تو میں آپ کی اس چمچی سے بہت تنگ ہوں۔ ارمان کے بد لحاظی دکھانے پر فائزہ سرد میری سے گوری۔ ارمان تمیز سے پتر، مجھے بتا ورنہ سر پھٹ جائے گا در سے، یا زیشو معاف کرے گا تجھے اس پر؟ اور کہاں ہے ظالم؟ گھر کیوں نہیں آئی؟ فائزہ کی فکریں درد بنتی محسوس کی ارمان 2 قدم مزید ان کے پاس رکا۔ ابھی آ جائے گی ظالم، میرے کام سے کہیں بزی ہے، ڈونٹ وری۔ وہ اب بچی نہیں رہی کہ اس کے گھر نہ آنے پر آپ اپسیٹ ہو رہی ہیں، جبکہ شادی کو لے کر ذیشان بھی یہی چاہتا تھا، بس گھر والے زبردستی دونوں کی شادی کروانے پر تلے تھے۔ میں نے دونوں کو بچایا ایک زبردستی کے رشتے سے۔ ارمان نے پوری تفصیل کے بیچ ایک لمحہ بھی آنکھیں مستقل نہ ملائیں۔ پتر میں تیری دادی ہوں، میرے آگے تو چوزا ہے ابھی، اگر بعد میں کوئی اور بات نکلی اس کھچڑی کے پیچھے پھر دیکھنا فائزہ شیرازی کا غضب۔ اب یہ کالی کافی کیوں پینی ہے تجھے؟ جا کر سو جا نا۔ دادی جان کسی جگہ پہلوان سے کم نہ تھی۔ ارمان نے مگ واپس رکھتے کافی جار بھی شیلف میں اٹکا دی اور پلٹ کر یوں دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو اب خوش شادی ہوگی ہے نا، اب تھوڑی پپیاں اور جپیاں سیکھ، تاکہ مجھے بھی مرنے سے پہلے پر پوتے یا پوتی کا منہ دیکھنے کی کوئی امید حاصل ہو۔ ادھر آ۔ فائزہ نے فوراً سے اسے شرارت برا مسکراتے جب بازو کھولی تو ارمان آنکھیں چراتا بھاگا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، یہ سب آپ زالے کو دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ارمان کے فرار پر فائزہ پھیکا سا مسکرائی، کیونکہ زالے کا نام ہی انہیں اداس کر گیا تھا۔ ارمان کمرے میں واپس تو آ گیا، پر کہیں بھی سکون ملنا مشکل ہو گیا تھا۔ رہ کر انیا سے ہوئی ملاقات دماغ خراب کرنے میں پیش تھی۔ وہ ایک لمحہ تو جان لیوا تھا آئی۔ انیا کی آنکھیں نظروں سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی گردن سے لگے بال جنہیں ہٹانے کی حسرت ادھوری تھی، اب ارمان کی انگلیوں کے پوروں میں درد جگا رہی تھی۔ پھر اس کی خوشبو، اس کی مخملی تیز بھیگی سانسوں کا ارتعاش، اس آدمی کو اپنی سانسوں کے ساتھ الجھا محسوس ہو رہا تھا۔ تھک ہار کر ارمان میٹرس پر جا بیٹھا، چہرہ اضطراب سے لبریز تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھا کر انیا کی چیٹ کھولی، پر وہ شام سے آف لائن تھی، کیونکہ اس کا فون ٹوٹ چکا تھا۔ بھائی نے اپنا ایکسٹرا فون دیا تھا، پر وہ اب تک فون سرانے آف کر کے رکھے کروٹ بدل کر آنسو بہا رہی تھی۔ سارا رو لے انیا، کیونکہ آج کے بعد تو اس آدمی کو سوچے گی بھی نہیں، رونا تو بہت دور کی بات ہے۔ زیشو پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ انیا نے جلدی سے اٹھتے فون کو اٹھا کر آن کیا۔ ذیشان کچھ دیر پہلے ہی گھر کے ٹیرس پر آیا تھا، گارڈز نے اسے فون بھی دے دیا تھا اور جانے کی پرمیشن بھی، پر وہ زالے سے حساب لیے بنا یہاں سے جانے پر آمادہ نہ تھا۔ انیا کی کال پر ذیشان نے فوراً سے قمیض کی جیب سے فون نکالا تو انیا کا نام دیکھ مزید اداس ہو گیا۔ وہاں دوسری طرف ارمان نے انیا کو کال ملائی تو اس کا نمبر بزی دے کر مانو پورے وجود کو آگ لگی ہو۔ ساتھ ہی ارمان نہ جانے کیا سوچ کر جب ذیشان کا نمبر ملایا تو وہ بھی بزی تھا۔ بس یہی تھی اس کے غصے کی حد۔ فوراً سے اٹھا اور کہیں جانے کو گاڑی کی چابی لیتا باہر نکل گیا۔ تم نے مجھے جلاد کے حوالے کر دیا زیشو، میں تو مر جاؤں گی۔ وہ رو پڑی تھی اور ذیشان ابھی خود سخت اداس تھا۔ مرنے نہیں دیتا وہ، بس سنگ دل ہے۔ دیکھ انیا میری بات سن، اسے اس کے دیے
کیے کی دگنی سزا دینی ہے تجھے، ہارٹ نہیں ہونا۔ وہ کوشش جو میں کئی سالوں سے اسے ٹھیک کرنے کو کہہ رہا ہوں اب تجھے کرنی ہے، پر اس طرح کہ تیرا وقار مجروح نہ ہو، سمجھ رہی ہے نا میری بلو رانی؟ وہ زیشو کے لاڈ پر اور روان سی ہوئی تھی۔ تمہیں کچھ کہا تو نہیں انہوں نے؟ تم ٹھیک ہو؟ ہنیا کی آواز اب بھی بھیگی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، چلو سو جاؤ تم، دفع کرو اسے بھی، ویسے بھی کافی سٹریس فل دن تھا۔ میں بھی دیکھتا ہوں، موڈ بنتا ہے تو آتا ہوں۔ انیا نے فرما برداری سے آنسو رگڑے اور کال آف کی۔ ذیشان نے ٹیرس پر کھڑے تھے نگاہ پھیلے اندھیرے پر ایک سرسری نگاہ ڈالی۔ زالے پانی پینے اٹھی اور کمرے سے نکلی تو مطلوبہ کمرے میں چاروں گارڈ سوئے پڑے خراٹے بارے تھے۔ ذیشان کہیں پر نہ تھا۔ تب اسے یہی لگا شاید وہ چلا گیا۔ میں کیوں رہوں پھر یہاں، جاتی ہوں۔ زالے نے گھر سے باہر نکلتے جب گاڑی کا ڈور کھولا تو نظر ٹیرس پر کھڑی ذیشان ملک پر گئی۔ چہرے کے تاثرات یکدم بدلے۔ اتنی زور کی پڑی تب بھی کتنا پرسکون ہے۔ او نو، خود چلا جائے گا، میں نکلتی ہوں۔ زالے نے گارڈز کو ایک میسج ارسال کیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن ہونے پر ذیشان کی توجہ نیچے گئی۔ اے بگوڑی، ڈر کر بھاگ رہی ہو کیا؟ کہیں میں تم سے بدلہ نہ لے لوں، ڈرپوک، بزدل، سستی کڈنیپر۔ زالے نے گاڑی جو سٹارٹ کی فوراً بند کی اور گارڈ ڈور کھول کر نکلتی پٹک کر بند کر گئی اور گردن اٹھا کر ذیشان کو گری۔ اپنی زبان کو لگام لگائیں۔ زالے نے تنبیہ کی تو وہ پلٹ گیا۔ زالے نے اترے چہرے سے یہ آنا صحیح اور اس سے پہلے واپس گاڑی میں سوار ہوتی۔ اپنے پیچھے قدموں کی آڑ پر دوبارہ پلٹی جہاں وہ نیچے آ چکا تھا۔ اور تم اپنی حرکتوں کو لگاؤ۔ لالا سے پیار کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہر بات مانتی چلی جاؤ۔ اس آدمی کی ڈبل گیم تم نہیں سمجھ رہی۔ چنی کاکی پر وہ بڑھ کر ذیشان کی طرف آئی۔ کیا مطلب ڈبل گیم؟ وہ سچ میں سمجھ نہ پائی۔ جس سے میری شادی ہو رہی تھی اس سے تمہارے لالا جناب نے نکاح کیا، ساتھ ساتھ تمہیں مجھ سے ایسی سچویشن میں منوایا مجھے اٹھوانے کے لیے۔ وہ اپنے 2 پہلوان گارڈ بھی بھیج دیتا تو وہ مجھے قابو کر لیتے، لیکن نہیں، اس نے تمہیں کوریا سے بلوایا۔ مانا 20 سال کی ہو پر تھوڑی عقل تو ہوگی تم میں۔ ذیشان کے سپاٹ لہجے اور باتوں پر زالے کے چہرے کی رنگت سی بدلی، آنکھیں دھندلائیں۔ مجھے تم جیسے بے شرم اور اریٹیٹنگ آدمی سے ایسے ملوانے کے پیچھے کیا مقصد ہے ان کا؟ غصہ زالے کو اس وقت پوری دنیا پر تھا۔ اب یہ زیادہ ہو رہا ہے گڑیا۔ ذیشان نے خیر ناک نظروں سے دیکھتے وارننگ دی۔ خبردار مجھے گڑیا کہا، وہ گرائی۔ اس کا مقصد تمہیں مجھ سے جوڑنا ہے اور ہمیشہ کے لیے خود کے پاس روکنا ہے۔ عقل کیا گٹوں میں ہے تمہاری؟ اس بار ذیشان کا غصہ سوا نیزے پر گیا، حالانکہ وہ بہت کام غصہ کرتا تھا۔ تم سے جڑتی ہے میری چپل، اگر ایسا ہے تو کل ہی واپس چلی جاؤں گی۔ ویٹ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے تم مجھے لالا خلاف بھڑکا کر اپنی انسلٹ کا بدلہ لینا چاہ رہے ہو۔ زالے کی عقل مندی کو ذیشان ملک 21 توپوں کی سلامی دینا چاہتا تھا۔ سیریل کڈنیپر تو بن گئی تھی پر اب بھی ویسی ہی بیوقوف تھی۔ میں اس کمینے سے بدلہ لینے کے لیے کسی کمزور سیڑھی کا سہارا لوں گا کیا؟ ابھی ذیشان ملک پر اتنے برے دن نہیں آئے۔ مجھ میں سب کے سامنے اس کا گربان پکڑنے اور منہ سینکنے کی پوری ضرورت ہے، سمجھی تم؟ ذیشان نے تڑکتے ہوئے سچویشن واضح کی۔ میں چلی جاؤں گی واپس، وہ آنکھیں جھکا کر دبا سا بولی کہ آواز سرگوشی میں ڈلی اور ذیشان کو یہ خیال چبھا۔ گاڑی کے ہارن پر دونوں ہی متوجہ ہوئے۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تو ارمان کی گاڑی پاس رکتی دیکھے۔ جہاں ذیشان نے آستینیں چڑھائیں وہیں زالے بھی شاکی نظروں سے گاڑی کھول کر باہر نکل کر اس کی طرف آتے لالا کو دیکھنے لگی۔ فون دے ادھر۔ ارمان نے قریب آتے ہی وحشیوں کی طرح ذیشان کی قمیض کے جیب سے فون جھپٹا۔ ذیشان خود حرزدہ تھا اور ارمان نے کال لاگ دیکھتے ہی سلجھ کر ذیشان کو دیکھا۔ کیوں کی کال تو نے انیا کو؟ ارمان کے سوال پر ذیشان نے ایک ہی جھٹکے سے فون واپس لیا۔ اب تو جلے گا مجھ سے؟ منحوس رو رہی تھی وہ، پتہ نہیں کیا سلوک کر کے آیا ہے۔ ذیشان نے تپ کر جواب دیا تو ارمان نے اس کا گربان دبوچا۔ وہ روئے تڑپے، تیری ہمت کیسے ہوئی اسے تسلیاں دینے کی؟ ارمان کی ٹون پر زالے نے اپنے قدم وہاں سے موڑے کیونکہ وہ سخت دکھی تھی۔ میری بچی جیسی ہے وہ، ٹھنڈا ہو جا، فی الحال وہ معاملہ سنبھال بیٹا جو تیری زیادہ جان پر بنے گا۔ ذیشان نے اشارتاً پیچھے دھیان دلوایا جہاں وہ گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ زالے، ارمان پلٹ کر پکارا تو وہ بھی رکی۔ کیا آپ مجھے ذیشان ملک سے باندھ کر ہمیشہ کے لیے یہاں رو کر علنجا سے چھیننا چاہتے تھے؟ اگر جھوٹ بولا تو میں کل کی جاتی ابھی واپس کوریا چلی جاؤں گی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے سوال کر رہی تھی۔ ارمان نے گھبرا کر جب ذیشان کو دیکھا تو وہ اسے دبا دبا انتقامی دے کر مسکرایا، جیسے کہہ رہا ہو اسے کہتے ہیں میرے بھائی لیول کا انتقام۔ ارمان کا دل چاہا ذیشان کی یہیں قبر کھو دے، اور اگر سچ بولا تو؟ ارمان نے اسے واپس دیکھتے ایک ارزدہ سوال کیا تو وہ پھر سے ارمان کے پاس آ رکی۔ تو میں آپ کی تھوڑی کوشش ضرور کامیاب کرتی اگر آپ نے کوئی انسان چنا ہوتا میرے لیے۔ اس ڈنگر کو آپ تھوڑا تھوڑا اس کی گرل فرینڈز اور فینز میں بانٹ دیں، لیکن کہہ دیں مجھ سے 100 فٹ دور ہے، جا رہی ہوں میں گھر۔ دونوں کو پتھر آیا بت بنائے وہ خود ہی گاڑی بھگا لے گئی۔ جب ارمان کا کہکہ بس نکلنے کے دہانے پر تھا، جب ذیشان نے اس کی گردن دبوچ کر اس کی گاڑی کے بونٹ سے ارمان کو لگایا۔ دان نکل رہے ہیں تیرے خبیث۔ ارمان مسکراتا ہوا وحشی بنے ذیشان کو دیکھے اور تپا گیا۔ میں تو تجھے اپنا سالہ بنانے کے پورے ارادے رکھتا تھا، پر دیکھ تیری اجڑی قسمت ذیشو۔
ارمان کا مذاق اڑانا اس وقت ذیشان کے تلووں لگا، سر پر بجھا۔ مزید اس منوس کی گردن دبوچی تو ارمان کا سچ میں دم گھٹا۔ بیٹا یہ اجڑی قسمت اب تو ہی آباد کرے گا۔ ذیشان ملک کی آنکھوں میں جنونیت تھی۔ ارمان ٹھٹکا۔ مطلب؟ ارمان نے فوراً پوچھا تو ذیشان نے اسے واپس اوپر اٹھایا، پر گربان ابھی بھی پکڑ رکھا تھا۔ مطلب یہ کہ دل آ گیا تیری کوریا پلٹ لاڈلی پر۔ اینڈ آئی وانٹ ہر فار لائف ٹائم۔ اگر تو نے یہ نہ کیا تو… ذیشان کی دھمکی سے پہلے ارمان نے اپنا گربان چڑھایا۔ ایک شرط ہے میری، اسے کوریا واپس نہ جانے دینا۔ ارمان کی سنگ دلی پر ذیشان نے افسوس سے سر جھٹکا۔ لیکن اگر کوریا واپس جانا اس کی خوشی ہوئی، علین جا کی جدائی سہ نہ پائی وہ، پھر… ذیشان کے سوال سے زالے کی فکر کا ٹپکنا ارمان کی آنکھوں میں نرمی لایا۔ یہی تو شرط ہے، تجھے وعدہ کرنا ہوگا کہ تو اسے واپسی کا راستہ بھلا دے، بس تبھی میں اسے تیرے حوالے کروں گا۔ اگر تو نے یہ وعدہ توڑا، ہماری بچپن کی یہ دوستی ختم۔ ذیشان نے اسے دوستی ختم ہونے کے حوالے پر آزردگی سے اس سوداگر کو دیکھا۔ تیرے لیے رشتے ختم کرنا اور 2 گٹھ کی اپنی مسجد آباد کرنا بہت آسان ہو گیا ارمان، پر میرے لیے نہیں۔ تو زالے کے پر کاٹنا چاہتا ہے، اس کے ماموں کا بھی تیرے جتنا حق ہے۔ ذیشان نے اسے سمجھانا چاہا، پر اس معاملے میں وہ بہت ضدی تھا۔ کسی کا حق نہیں ہے زالے پر، اسے میں نے پالا تھا۔ ارمان کی آنکھوں میں غصے کا پہاڑ تھا، پر اس پہاڑ کے پیچھے ایک درد کا جہاں بھی تھا۔ وہ صرف ذیشان کو نظر آتا تھا۔ لیکن تو حق ایسے جما رہا جیسے پیدا کیا ہو اسے۔ ذیشان کے طنز پر وہ جبڑے بھینچ گیا۔ دفع ہو، اگر منظور نہیں ہے میری شرط۔ ارمان نے پرے جھٹکا۔ بڑی منحوس چیز ہے تو ارمان شیرازی، میری کمزوری جان کر وار کیا تو نے مجھ پر ایناکونڈا کہیں کا، کیونکہ تجھے اچھے سے پتا تھا میرا دل کورا کاغذ ہے اور مجھے کیسی لڑکیاں امپریس کر سکتی ہیں، اور تو جانتا تھا زالے 2 سال میں بالکل ویسی ہی ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے شرط منظور ہے، اب اسے کب کرے گا میرا؟ ذیشان کی بے قراری پر ارمان نے اس کی طرف واپس ذرا غصے سے آزاد نگاہیں مرکوز کی۔ اس کی آنکھ کرتی، کیونکہ ابھی تو وہ تجھ پر لعنت بھیجنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ اپنا وعدہ مت بھولنا ذیشو، ورنہ میں ساری تمیز اور حدیں بھول جاؤں گا۔ چل حویلی ڈراپ کر دوں تجھے۔ ارمان نے اس سے پہلے پلٹتا ذیشان اسے بازو سے دبوچتے روکا۔ اتنا پیار کرتا ہے تو زالے سے، اگر کل کو اگر اس پر میرا حق بھی تجھ سے برداشت نہ ہوا۔ یہ سوال کرنے میں ذیشان بھیانک حد تک درست تھا۔ ارمان نے جبڑے بھینچتے نظریں چنائی، تو شاید میں تجھ سے بھی اس کی جان چھڑوا دوں۔ ارمان کے جواب سے ذیشان ملک دکھی ہوا۔ یہ پیار اب نارمل نہیں، وہ بھی سوتیلی بہن سے۔ وہ دکھی ہو کر بولا تو ارمان اذیت سے مسکرایا۔ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں سوتیلا سگا کبھی بیچ میں آتا ہی نہیں۔ وہ بہن نہیں ہے، بیٹی سے بڑھ کر ہے میرے لیے۔ 18 سال تک میں نے اسے سنبھالا تھا، پالا تھا، اسے اتنی سی عمر میں اتنا میچور میں نے بنایا۔ اسے دنیا سے لڑنا سکھایا، اسے نفرت اور غصے کے باوقار جواب دینے سکھائے، اسے خود سے پیار کرنا سکھایا، اسے مضبوط رہنا سکھایا، اور وہ اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ کر اس علین کے پاس چلی گئی۔ میں 2 سال سے یہ سہ رہا تھا، لیکن اب برداشت ختم ہو گئی ذیشان، اور جب میری برداشت ختم ہو جائے تو سب کو ڈرنا چاہیے۔ ارمان کے ایک حرف میں ڈر تھا۔ ذیشان کا سارا غصہ مانو ریت کی جھاگ بنا۔ انیا کے بارے میں کیا کہے گا؟ تو نے خود کہا تھا مجھ سے کہ تو اس سے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ یہ پیار تھا تیرا کہ وہ اتنی خوشی کے دن بچوں کی طرح رو رہی تھی؟ ارمان، یہ دن جس کی حسرت اس نے ہوش سنبھالتے ہی شروع کر دی تھی۔ کیوں بدظن ہے تو اسے؟ انیا کی ضد بہت بری ہے، میں نے دیکھی ہوئی ہے، تبھی پناہ مانگ رہا ہوں اس لمحے سے جب تجھے دیکھنی پڑے گی۔ ارمان نے منہ پھیر لیا۔ ذیشان کی باتیں اس کے سینے کو کاٹ گئیں۔ میں زالے کو آج تک نہیں کہہ سکا وہ میرے لیے میری بیٹی جیسی ہے۔ 2 سال پہلے جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں لالا چلی جاؤں، مجھ سے 2 لفظ نہ کہے جا سکے کہ مت جاؤ۔ یہی مسئلہ انیا کے ساتھ ہے، میں اسے کبھی نہیں کہہ پاؤں گا۔ میں تجھے سب کہہ سکتا ہوں، میں تیری جان بھی لے سکتا ہوں، میں تیرے لیے جان دو پر بھی لگا سکتا ہوں، کیونکہ میں پوری دنیا میں بس تیرے سامنے پہ بس نہیں۔ ذیشو چلتے ہیں، ارمان نے کہہ کر اپنے قدموں کا رخ گاڑی کی طرف کیا تو ذیشان سانسی بھر کر رہ گیا، اور پھر چاروں نے اپنے قدم پیچھے ہی بڑھا دیے۔ حویلی تک پہنچنے تک دونوں کے بیچ بات نہ ہوئی۔ انیا کو آئس کریم کھلانے لے جاؤ۔ ذیشان نے گردن گھما کر ارمان کو دیکھا۔ میرے ساتھ بھی بھیج سکتا تھا آئس کریم کھانے؟ ارمان کے سوال پر وہ دھیما سا مسکرایا۔ کوشش کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ ذیشان نے خرافاتی نگاہوں میں یار کو لیا تو ارمان سمجھ گیا یہ مطلبی کوئی بکواس ہی کرنے لگا ہے۔ بونک، ارمان نے عاجز آتے کہا۔ زالے کو جلدی منائے گا۔ ارمان ایسے کسی مطالبے کی امید میں تھا۔ اوکے، بھیجے انیا کو، بلکہ لا کر یہاں بٹھا کر جا اپنی جگہ۔ ارمان کی تڑپ پر ذیشان نے اس کی طرف لپکتے زور سے ماتھا چوما، جس پر ارمان نے بے اختیار زور کی چپیٹ ذیشان کے منہ پر سینکی۔ بہن گردن سینک چکی تھی اور بھائی نے سیدھا منہ۔ خبردار، یہ حرکت دوبارہ کی تو نے؟ ارمان نے انگلی دکھائی۔ یہ برادرانہ پیار تھا، پر تجھے کیا لگا پیار کی پہ تک سے بھی؟ کمینے، یہ تو دیکھ لیتا، تازہ تازہ شیو کی ہے، نشان آیا تو میں ایسے ہی تیرے پچھواڑے پر بناؤں گا۔ جاتے جاتے جیسے وہ لڑاکو جنانیوں کی طرح گیا۔ ارمان کی وہ مسکراہٹ منظروں کو پاگل
کرنے سامنے لے آیا جو بس آج سے دراز بعد ہی اس کی ہونٹوں پر چمکتی تھی۔ سب 10 بجے سو چکے تھے، تبھی زیشو سیدھا انیا کے کمرے میں آیا۔ دستک دی تو وہ فوراً سے کروٹ بدل کر ذیشان کو دیکھتی اٹھ کر اس کے پاس آ رکی۔ زیشو اسے دیکھتے ہوئے ہچکیوں سے رونے لگی۔ بس رو نہیں، تجھے پتہ ہے میرا دل تجھے روتا نہیں دیکھ سکتا۔ آئس کریم کھائے گا میرا بچہ، روندو بچہ، وہ بھی اس کڑوے کریلے کے ساتھ۔ انیا نے فوراً سے دم سادھا۔ میں شکل بھی نہیں دیکھنی ان کی، انیا نے غصے سے کہا۔ شکل مت دیکھ اس نمونے کی، پر جیب ڈھیلی کروانا تیرا حق ہے۔ انیا خوب سارا لوٹ اسے۔ میرے لیے بھی آتے ہوئے میرا فیوریٹ پیزا لانا، بہت بھوک لگ رہی ہے، پر اس کے پیسوں سے میں تب تک نہ آ کر فریش ہوتا ہوں۔ چل جانا۔ کلاس لی ہے اس کی میں نے، یہ مت بھول، وہ پاگلوں کی طرح چاہتا ہے تجھے۔ بس یہ آخری جملہ اس لڑکی کا دل موم کر گیا، ورنہ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اگر مجھ سے کوئی الٹی بات کی انہوں نے تو اپنے اور ان کے پیار کو آگ لگا دوں گی، سن لو ان کے چمچے کہیں کے۔ انیا نے وارننگ دیتے ذیشان کو باور کروایا اور قبر سے اپنی چادر نکال کر ارد گرد اوڑھتے فون اٹھاتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ ذیشان بھی مسکراتا ہوا پیچھے ہی باہر نکلا۔ انیا گیٹ سے نکلی تو کار ڈور اوپن دیکھتے ہی بنا ارمان پر نظر ڈالے اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ ارمان نے نظر اس پر ڈالی جو فون پر نوٹس کھولے لسٹ بنا رہی تھی۔ ارمان نے اس کی حرکاتوں سے نہ دیکھتے اس سے پہلے اسے پکارنا چاہا۔ ارمان کے فون پر میسج موصول ہوا، آئس کریم کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں چاہیے مجھے، اور واپسی پر پیزا بھی، وہ بھی ایکسٹرا لارج سائز۔ ارمان ہلکا سا لسٹ دیکھتا مسکرایا۔ دنیا جان کی چاکلیٹ چپس کے نام تھے لسٹ میں۔ ٹھیک ہے۔ ارمان نے فون ڈیش بورڈ پر رکھے گاڑی سٹارٹ کی تو انیا نے اپنے طرف کی ونڈوز آن کر دی، کیونکہ اس آدمی کی موجودگی انیا کو گرمی کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ اس سے بات تو نہیں کر سکا، پر وہ انیا کو سب دلا چکا تھا جو اس نے کہا۔ وہ خود بھی اس سے مخاطب ہونے کے بجائے اپنی چیزیں خریدنے میں مگن رہی۔ پیزا بھی پیک کروائے وہ فائنلی واپس حویلی کی طرف گامزن تھے۔ ارمان نے اسے دیکھا تھا نہ جس قدر وہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ لوگ 1 گھنٹے تک واپس آ چکے تھے۔ انیا اب گاڑی سے نکل کر پیچھے رکھی چیزیں اٹھا کر بنا گردن موڑے گھر میں گھسنے کا پلان ترتیب دے رہی تھی، پر وہ دونوں گاڑی رکنے کے 2 منٹ گزرنے کے بعد بھی خاموش تھے، اور کم از کم انیا یہ خاموشی برداشت کرنے کی اہل نہیں تھی۔ یہ تمہارے لیے۔ انیا نے حیرت سے گردن گھمائی جہاں ارمان کے ہاتھ میں ایک بہت پیاری پنک لپسٹک تھی۔ اس لپسٹک کے نیچے چھوٹا سا اسی لپسٹک شیپ کا پنک پرفیوم اٹیچ تھا جس کی خوشبو کچھ انیا جیسی تھی، جبکہ اس لپسٹک کے بیس کو جس پرفیوم سے بنایا گیا تھا وہ ارمان کا فیوریٹ پرفیوم تھا، اور یہ لپسٹک آرڈر پر بنوائی گئی تھی۔ اس کی کیپ پر سے ایک چھوٹا سا ڈائمنڈ ناز تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اتنے پیارے سے تحفے پر مسکرائی، لیکن پھر مسکراہٹ کو ہونٹوں سے ہٹا بھی دیا۔ تھینک یو۔ انیا نے اس کے ہاتھ سے جیسے وہ مسٹری ٹائپ چیز لینی چاہیے، ارمان نے اپنی ہتھیلی میں آتا اس کا ہاتھ اس گفٹ سمیت پکڑ لیا۔ انیا کام سے گئی۔ ارمان نے اس کی طرف نظریں پھیری۔ جب من پسند مرد کا ہاتھ اپنی من پسند عورت کو چھوتا ہے تو وہ ساری اکڑ، انا، غرور اور ضد خاک میں ڈال کر مرد کی خواہشات کا حاصل بن جاتی ہے۔ جیسے اس وقت انیا جسے یاد ہی نہیں رہا وہ کتنا سنگ دل ہے۔ ارمان نے اس کا ہاتھ آزاد کیا تو وہ فوراً سے اس لپسٹک پلس پرفیوم کو چکھتی خود بھی نظریں پھیر گئی۔ انیا نے اسے کھول کر دیکھا تو ارمان سے آتی خوشبو بہت پاس سے محسوس ہونے پر وہ اسے سونگھنے پر مجبور ہوئی، اور اس طلسم کو ارمان نے خود توڑا۔ گڈ نائٹ۔ ارمان نے گاڑی ان لاک کی اور خود بھی باہر نکلا تو انیا بھی گاڑی میں پھیلی اس ظالم کے جسم اور کلون کی مہک میں گہرا سانس بھرے باہر نکلی، جہاں وہ تمام شاپنگ بیگز جو اس کے مطابق انیا کے لیے اٹھائے جا سکتے تھے نکال کر اس کے حوالے کیے۔ انیا نے پھر سے ارمان کے ہاتھ سے ہاتھ مس ہونے پر گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا، پر جلد ہی سنبھل کر حویلی کے گیٹ کی طرف بڑھی، پر جاتے جلٹی پلٹی جہاں وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں غائبانہ لڑے جھگڑے خاموش شکوے شکایت کیے بھی بہت سی ناراضگی تھی۔ اس سب کے بعد بھی آئی ہیٹ یو۔ آنکھیں پھر بھرتے ہی وہ جلدی سے اندر چلی گئی تو ارمان نے گردن نار پھیرے خود بھی واپس سی کی راہ لی، اور گاڑی میں بیٹھ آئی کہ نظر انیا کے بریسلیٹ پر گئی جو کھل کر اس کے بازو سے اتر کر وہیں سیٹ پر رہ گیا تھا۔ ارمان نے اسے فوراً سے مٹھی میں لیا اور ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آئی مس یو سو مچ ماموں۔ وہ بیڈ پر آ کر سونے لیٹی کہ آلین کی کال پر فوراً ریسیو کرتے ہی اٹھ بیٹھے روئی سی آواز میں منائی، جس پر اپنے آفس میں کام کرتا آلین بھی متفکر ہوا۔ آئی مس یو ٹو، میرا بچہ ٹھیک ہے؟ آلین کی نرم سی یقین دہانی پر وہ اپنی آنکھ سے بہتے آنسو جلدی سے پونچھ گئی۔ اگر ماموں کو بتا دی وہ کیوں اداس ہے تو آلین فوراً اسے واپس لینے آ جاتا۔ جی ماموں ٹھیک ہوں، بس 2 سال سے کبھی آپ سے اتنے دور رہی نہیں تو گھبرا گئی ہوں۔ یو آر مائی بیڈ ہیبٹ۔ اب تک زالے کا لہجہ بھیگا تھا جبکہ آلین نے رولنگ چیئر سے اٹھتے اوپن ونڈوز کے پاس آ رکتے اسمائل دی۔ یس آئی ایم۔ بتاؤ کب آ رہی ہو واپس؟ تمہیں پتہ ہے 1 ویک تک تمہارے ایگزامز ہیں، اس لیے جلدی کام ختم کرو اور واپس آ جاؤ۔ میں خود بھی بہت اداس ہوں تمہارے بنا۔ ماموں کی باتیں زالے کو اور رلا رہی تھی کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اب بھی ارمان سے سب سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ بس تکلیف اس بات ہی تھی اس شخص نے روکنے کے لیے آج بھی غلط حربہ چنا تھا۔ ماموں میں آپ سے بھلے وقتی دور بھی
ہو گئی، میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، تو آپ مجھ سے ایک پرومس کریں۔ اس کی تمید علین کے لیے سننی اور سہنی دونوں مشکل تھیں۔ کیوں میرا دل دہلا رہی ہو؟ ارمان پھر سے تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتا ہے کیا؟ علین کے انداز پر زالے کی آنکھیں انگارہ ہوئیں۔ کسی کو یہ حق نہیں دیا ماموں کہ کوئی مجھے آپ سے چھینے۔ کوئی کچھ بھی چاہے اور کرے، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے نا؟ آپ کبھی بھی میرے لیے انسیکیور نہیں ہوں گے، پرومس۔ وہ آج ڈرانے والی تمیدیں باندھ رہی تھی، اور اگر علین اپنے کسی ڈر یا تکلیف کا ذکر کرتا تو اس کی لاڈلی اور پریشان ہوتی، تبھی اس کی مان لی۔ میری جان، یہ انسیکیور ہونے کا معاملہ بس میں نہیں، لیکن میں کوشش کروں گا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے وعدہ کرنے پسند نہیں۔ جلدی سے واپس آ کر میرے سینے لگو تاکہ یہ جو میرا دل ڈرا دیا نا، یہ بہتر ہو۔ اب سو جاؤ میرا بچہ، اپنی ساری ٹینشنز مجھے دے کر۔ وہ رواں سی ہوتی سارے لا گیا۔ علین سے بات کر کے دل اور کمزور ہو گیا۔ تبھی فون سائڈ میز پر رکھے وہ لیٹ کر کروٹ بدل گئی، اور تبھی ارمان اس کے کمرے میں آیا۔ اسے کروٹ پر سویا دیکھ وہ جلتا ہوا زالے کے پاس آ رکا۔ ہاتھ پر وہ پلٹی تو ارمان کو دیکھ کر حیران سی اٹھ کر بیٹھی، جو فوراً سے واپس پلٹ گیا۔ اس کے منہ پھیرنے پر زالے کو اور رونا آیا، لیکن یہ تو ارمان جانتا تھا زالے سے منہ پھیرنا کتنا مشکل ہے۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ تم سو رہی ہو یا نہیں۔ ارمان نے لہجے کو مضبوط کیا تو وہ اذیت سے ہاتھوں کو آپس میں مسلتی مسکرائی۔ سو جاؤں گی۔ زالے سپاٹ تھی۔ ارمان نے واپس ذرا رخ پھیرا اور پھر ہمت کی اس کے پاس ہی بنا نظر اس پر ڈالے بیٹھا۔ زالے نے آنکھ اٹھا کر لالا کو دیکھا، جو سامنے غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ I can't live without him۔ میں یہاں سے جب گئی تھی بہت شدید ڈپریشن کا شکار تھی۔ آپ کو اور دادی جان کو خبر بھی نہیں ہونے دی۔ میرے ماموں کے ساتھ جانے کا فیصلہ بھی اس لیے تھا کہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ 2 سال ان کو اور ان کے ڈاکٹر کو مجھے ٹھیک کرنے پر لگ گئے، اور آپ چاہتے ہیں پھر یہاں آ جاؤں؟ مارنا چاہتے ہیں؟ وہ سب سہ گیا، لیکن زالے کے آخری 3 لفظ ارمان کی آنکھوں میں سرخی اتار لائے۔ وہ گردن گھما کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں مارنا ہوتا تو تمہاری اس قاتلہ ماں کی کوکھ میں ہی مار دیتا۔ تم میری وجہ سے ڈپریشن کا شکار تھی، لیکن دادی جان نے تو سینے سے لگا کر پیار کیا ہمیشہ، کس چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ 18 سال تمہیں میں نے، پھر کس چیز کا ڈپریشن تھا تمہیں؟ وہ خطرناک حد تک حقیقت پسند تھا، جبکہ زالے بس تعصب سے ارمان کو ہی دیکھتی رہ گئی۔ آپ نے نہ کبھی میرا ماتھا چوما، نہ کبھی گلے لگایا۔ صرف میری ضرورتیں اور خواہشیں پوری کرنا کافی نہیں تھا۔ میں شکایتیں ہی کری لالا، بس وہ پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کی ہے جو میرے لیے زندگی اور موت کی طرح ہو گیا تھا۔ میں 2 سال پہلے تک ماموں کو نہ جانتی تھی اور نہ ان سے ملی، لیکن پہلی ملاقات میں انہوں نے میرا ہاف ڈپریشن بھگا دیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس تنہائی سے جو میں نے 18 سال اس کمرے میں کاٹی ہے۔ فوبیا سمجھ لیں۔ وہ اپنی بات پہلے تو کہنے کی ہمت ہی نہیں رکھتی تھی، لیکن آج اس نے سب بآسانی کہہ دیا۔ ذیشان، وہ تنہائی فیل نہیں ہونے دے گا تمہیں۔ مجھے نہیں پتا تم 2 کی آج ملاقات کس حد تک سنگین رہی، لیکن وہ میرے لیے اگر خاص ترین انسان ہے دنیا کا، تو تمہیں اس کے لیے فیصلہ لینے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ لالا کے جواب پر رواں سی ہوئی۔ جو خلا آپ سے جڑا ہے اسے کوئی ایرا گیرا پورا نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی مجھے شادی کے بارے میں ابھی سوچنا بھی نہیں ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ وہ منہ پھیر گئی۔ وہ ایرا گیرا نہیں زالے، نہیں تمہارے حالات ذرا ہی چرا لے گا۔ وہ ارمان کے تپ جانے پر آنکھیں رگڑتی منہ پھیر گئی۔ کب تک آخر لالا؟ میرے اندر اپنی کمی دوسری غیر ضروری لوگوں اور چیزوں سے پوری کرتے رہیں گے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور ویسے بھی آپ کا وہ دوست 2 سال پہلے تک بہت مہذب تھا، لیکن معاف کریں، اب وہ کسی لائق نہیں ہے۔ مجھے ایسے لوگ شدید برے لگتے ہیں۔ میں کل واپس جا رہی ہوں۔ آپ کا کام تو ہو گیا، کر لیا آپ نے نکاح، خدا جانے اس بیچاری لڑکی کا کیا ہوگا۔ زالے نے ارمان کو غصہ بڑھکا دیا اور اٹھا تو زالے دم ساتھ گئی۔ تم کہیں نہیں جا رہی، سمجھ گئی؟ ارمان کی آواز غرانے سی ہوئی تو زالے نے آنکھ کو مٹ کی شبنم گالوں پر سرکنے سے پہلے رگڑ کر بھیگی سی سانس لی۔ کس حق سے روکیں گے؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ مجھے اپنے حق کا پرچار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ذیشان سے ملو، اس کی اصل نیچر جانو۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا جو اتنے اچھے لڑکے کو ریجیکٹ کر رہی ہو۔ تمہارے لیے وہ علین جا چراغ لے کر بھی ڈھونڈے تو ذیشان جیسا لڑکا نہیں ملے گا۔ ارمان کی ساری طرفداری اپنے یار کی طرف تھی، یہ دیکھ کر زارے اور جل رہی تھی۔ اس جیسا ڈھونڈنا بھی کیوں ہے؟ معاف کریں، لیکن اس کے نزدیک شادی کا مقصد بس ایک کس ہے۔ رہی بات لڑکے کی، میری یونی فیلو سے مل کر آپ کو اپنے کہے پر پچھتانا پڑے گا۔ ساؤتھ کوریا کے امیر ترین اور خوبصورت لڑکے ماموں کی جیب میں پڑے ہیں۔ زالے نے تکرار پر ارمان طنزیہ مسکرایا۔ اچھا، وہ خوبصورتی جس میں پلاسٹک سرجری کا بڑا عمل دخل ہے۔ خوبصورتی اور دولت تو لے آئے گا وہ علین جا، لیکن کردار اور سیرت کیا خود ٹرانسفر کرے گا ان چکنے لونڈوں میں تمہارے لیے؟ ارمان کے اس درجہ صاحب کو ہونے پر وہ لیاق پرے کرتی اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ کردار اور سیرت، یہ 2 آپ کے بیسٹوں کے اندر سے بھی ناپید ہیں، تو کیا پھر فرق رہ جائے گا؟ چلے مانا، کورین لڑکے پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں، اور آپ کا دوست ریئل پیارا ہے۔ شکل کو کیا چاٹوں گی میں؟ مجھے تو صدمہ اس بات کا ہے کہ وہ اتنے بے شرم، بدتمیز اور بے باک آدمی اب تک آپ کا دوست کیسے ہے؟ زالے کو
دمدار اعتراض پر لمحہ بھر ارمان چپ ہوا، جیسے کوئی پورا سر لفظ ڈھونڈ رہا ہو۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں شکل اور اچھی اپیرنس کو پریفر کرتی ہیں زالے، تم کہاں سے بڈھی روح پلے پڑ گئی ہمارے۔ جب کچھ برا اثر نہ ڈھونڈ سکا تو بخلاہٹ میں یہی بڑبڑا گیا۔ لمحے میں زالے کا موڈ بدلا۔ میں اپنے لائف پارٹنر کو آپ اور ماموں جیسا امیجن کرتی ہوں، بے وقت، ذرا بھی بے باک نہ ہو، کیئرنگ ہو، اسے اپنے کہے ہر لفظ پر اختیار ہو، بہت سا سافٹ ایٹیٹیوڈ ہو، اپنی اہمیت میرے دل میں اپنے عمل سے جگائے، وہ پوری دنیا سے مجھے ایک الگ جگہ پر رکھے، وہ مجھ سے بولے تو میں انکمفرٹیبل محسوس نہ کروں، لیکن آپ کے دوست کے ساتھ ایسا کچھ فیل نہیں کیا اور نہ ہی کر پاؤں گی۔ ارمان کے چڑ لمحے میں نرمی بنی۔ وہ ایسا ہی ہے، آج جس ذیشان سے تم ملی وہ اس کا وہ روپ تھا جس کو وہ دنیا کے لیے آن رکھتا ہے، تبھی کہہ رہا ہوں ملو اس سے، تبھی کھلے گا وہ تم پر۔ ارمان کی نرم سی ہدایت پر وہ دھیما سا مسکرائی۔ مجھے کلک ہی نہیں کیا وہ، میں اس کے ٹائپ کی نہیں ہوں، مجھے اپنے پاس روکنے کے لیے آپ کو ایسی کسی محنت اور جتن کی ضرورت نہیں۔ وہ واپس میٹرس پر جا بیٹھی۔ کیسے رکو گی؟ وہ نظریں پھیرے اجنبیت سے بھرے انداز میں بولے پر زالے کی آنکھوں میں تیرگی اتر آئی۔ میرا ماتھا چوم کر گلے لگا کر کہیں کہ زالے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے مجھ سے دور مت جاؤ، میرے پاس رہ جاؤ۔ زالے نے مسکراتی حسرت کے سنگ شرط تو بتائی، پر ارمان نے اسے یوں دیکھا جیسے کچا چبا جائے گا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تبھی ایسی فضول بکواس کی تم نے۔ مجھے تم سے کوئی پیار نہیں ہے، صرف ایک ذمہ داری ہو جسے توق کی طرح گلے میں لٹکانے کی عادت ہو چکی ہے۔ میں ٹھہرا عادت کا مارا۔ ارمان مزید کچھ کہنے کے بجائے وہاں سے چلا گیا تو زالے پھیکا سا مسکرا کر وہیں آ لیٹی۔ اگر آپ یہ کہہ دیں تو خود غرض بننے کو تیار ہوں، آپ کے اس نمونے دوست سے شادی بھی کر لوں گی اور آپ کے پاس لوٹ بھی آؤں گی۔ ہاں، ماموں کو نہیں چھوڑوں گی، آدھی آپ کی آدھی علین جا کی، وہ میری خوشیوں کے لیے کمپرومائز کرنا جانتے ہیں۔ دروازے میں ارمان کے قدم تھمے تھے، وہ پلٹا مگر پھر بنا کوئی جواب دیے باہر چلا گیا اور دروازہ بھی ٹھک کر کے بند کیا۔ زالے کی پلاننگ اپنی جگہ پر، یہ نہ تو زالے جانتی تھی اور نہ ارمان کے ذیشان کا ایک بار حق مسلط ہوا تو وہ زالے کو اپنے سوا کسی کا نہیں چھوڑے گا، نہ علین جا کا، نہ ارمان کا، پھر وہ پوری ذیشان حیدر ملک کی ہوگی۔ اپنے روم میں رت جگہ کی شروعات میں پھنسا ذیشان کچھ ایسی لا یعنی سوچوں میں غرق تھا۔ یوں نہیں وہ گھر کے ٹبر سے جان چھڑوائے آئی تھی اور آتے ہی اس نے سب کو بتانا شروع کیا کہ وہ ارمان شیرازی کی وائف ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس حسرت میں ڈوبے، کچھ حیرت اور کچھ حسد۔ کسی نے یہ پرینک سمجھا، پر آنیہ کا انداز ایسا تھا کہ کوئی بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ یونیورسٹی کے میتھ پروفیسر نے محترمہ کو ایک لپسٹک دی تھی، شور بن کر ایزم منہ دکھائی، جبکہ منہ لگانا تو بھول گئے تھے، پھر بھی وہی لپسٹک لگا کر پوری یونیورسٹی کے سائنس اور میتھ ڈپارٹمنٹ میں ڈنڈورا پیٹ چکی تھی کہ وہ مسز ارمان شیرازی ہے۔ یہ کیا ڈنڈوچی کی طرح بدنام کاری ہو؟ مجھے وہ غصہ تھا۔ صبح صبح اسے اپنے آفس بلایا۔ یہ تو مجھ سی شوخی سے دھوکہ دہی کے سنگ شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا ارمان صاحب۔ وہ بے باک تھی، بے جا جھکنا تو آتا ہی نہیں تھا۔ وہ جو ہر بات دل پر لگا لیتی ہو نا، کبھی مجھے لگا کر دیکھو تو مزہ آ جائے۔ ارمان کے اندر کا کیڑا جو چاہت کر رہا تھا، ارمان کا دل چاہ زمین کھود کر اندر سما جائے۔ کون سا دھوکہ؟ سب کے سامنے بھینسوں کی طرح ہاں کرے، سر تم نے ہی ہلایا تھا۔ وہ اپنی چیئر سے اٹھتا اس کے مقابل رکا تو آنیہ ذرا 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آج تو خود بھی ہونٹوں سے اس شخص کو خوشبو چپکائے پھیر رہی تھی، تبھی ناک سے بھی اسے محسوس کرنا دگنا ریس تھا، جبکہ ارمان کی ٹائٹ شرٹ جو اس کے مسلز کو عیاں کاری تھی آنیہ کو سخت بری لگی، حالانکہ وہ بالکل چپکی بھی نہیں تھی، پر بہت اچھی فٹنگ میں تھی۔ بلیزر بھی اپنے آفس میں اس نے اتار رکھا تھا۔ ہاں تو اچھا تھوڑی لگتا ہے، نکاح خواہ معزز اور عمر میں بڑے تھے مجھ سے، جب انہوں نے پوچھا تو مجھے انکار کرنا بدتمیزی لگی۔ ہاتھ دونوں اپنے پیچھے باندھ کر معصومیت کی اگلے پچھلے ریکارڈ توڑتے بتایا تو ارمان سر تپیر گھوم کر رہ گیا تھا۔ خیر، اب تم نے ہر طرف دھوم مچا دیا تو بات سنو۔ ویسے بھی نکاح پر کافی لوگوں نے تمہارے بارے میں باتیں بنائی، کیونکہ تمہاری اور ذیشان کی شادی کے کارڈ بڑھ چکے تھے، اس لیے ان سب کی زبانیں بند کرنے کے لیے میں رخصتی کروا رہا ہوں۔ گیٹ ریڈی، شام تک ہم آئیں گے ملک حویلی اس سلسلے میں۔ ارمان نے آنیہ پر آفس کی چھت گراتے رخ واپس پلٹا۔ رخصتی کے بعد جو کرتے ہیں اس سے تو آپ کا دور دور تک واسطہ نہیں مسٹر، تو پھر صرف دکھاوے کے لیے مجھے قید کرنے سے کون سی چس ملے گی؟ آپ کو آزاد پنچھی ہضم نہیں ہو رہی اس ظالم دنیا کو؟ مہنگوں سے ڈر اور صدمے میں آتی وہ کیا باقی اس کا انداز اسے ارمان کے پلٹ کر کہہ نہ گھورنے پر ہوا۔ میرا مطلب ہے مجھے آرمی والی ٹریننگ جیسا محسوس ہوگا آپ کے ساتھ۔ پیار نہیں ہے آپ کو مجھ سے، پھر ہم ساتھ رہ کر ایک دوسرے کو ٹارچر اور اریٹیٹ کریں گے۔ دنیا کی باتوں سے مت ڈریں، اپنا اور میرا کمفرٹ دیکھیں۔ وہ ارمان کو دیکھتے جلدی سے گڑبڑاہٹ میں مبتلا ہوتے بولی تو وہ اس کی طرف بڑھا۔ آنیہ کو اپنی طرف آتا نظر آیا تو اس کی ہتھیلیوں میں نمی پھوٹنے لگی۔ مجھے پیار نہیں، پر تمہیں تو مجھ سے ہے پیار۔ تم ہمارے ساتھ کو اریٹیشن اور ٹارچر کیسے بننے دے سکتی ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ارمان کے لہجے سے آنیہ کو لگا ابھی وہ صدمے میں گر پڑے گی، کیونکہ وہ میں نہیں خیز تھا۔ بالکل غلط، مجھے کوئی پیار نہیں آپ سے، کل بتایا تھا آئی ہیٹ یو۔ وہ گھبرا کر 2 قدم مزید دور ہوئی تو ارمان نے مزید فاصلے کو سمیٹنا ترک کیے
رک کر دونوں ہاتھ جینس کی جیبوں میں ارسائے۔ اچھا پھر تم نے لپسٹک کیوں یوز کی؟ ارمان کی گہری نظریں اوپر، وہ گرے آنکھیں ویسے ہی مساموں سے دھواں کھانچ کروا سکتی تھی، اور اب تو ان میں مطلبی سا رنگ چھلک رہا تھا۔ کیونکہ مجھے شوخیاں مارنی تھی، میری کلاس ہے، میں جا رہی ہوں۔ وہ جلدی سے پلٹی مگر ارمان کے پکارنے پر رکی۔ شام کو ہم آ رہے ہیں، اٹس اے فائنل۔ وہ یاد دہانی کروا رہا تھا۔ انیا نے دودھ نکلتے اپنا سوکھا الگ تر کیا۔ آپ کے دوست کا گھر ہے، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ میں شام اپنے دوستوں کے ساتھ پیزا پارٹی کا پلان بنا لوں گی، سو میری طرف سے بائے۔ مزید کچھ کہے بنا وہ آفس کا ڈور پش کرے باہر نکل گئی، اور انداز ایسا تھا جیسے ارمان اسے دبوچ لے گا۔ جبڑے بھیجتے ارمان نے ڈور کی طرف دیکھا اور بھونک مارے پلٹا، اپنے آرگنائزڈ بالوں میں ہاتھ پھیر کے ان کو بے ترتیب کر دیا۔ یہ تو میرے ہاتھ آ ہی نہیں رہی، لومڑی کہیں کی۔ ارمان نے خود کی نااہلی پر بھی بیچاری کو کوسا۔ اب ان جناب کو کون بتائے کہ ہاتھ میں لانے کے لیے جتن بھی انسانوں والے کرنے پڑتے ہیں۔ اکڑ تو عورت سے آ ہی نہیں سکتی، وہ بھی من پسند مرد کی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 10 بجے تک زالے اٹھی تو شازمہ نے اس کے لیے ناشتہ لگایا، لیکن اس کا موڈ تھوڑا قریب کے پارک تک جاگنگ کا تھا۔ تبھی بس جوس کا گلاس لیتی وہ شیرازی ہاؤس سے نکلی، مگر جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلی نظر جم سوٹ میں سنیکرز جمائے رف مگر اچھی حلیے میں لپٹے ذیشان پر پڑی، جو اسٹریٹ کے پاس ایک چھوٹی سی بچی کو اس کے پاس ہی دو زانوں بیٹھے چاکلیٹ دے رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ وہ بچے آپ کی مما نے نہیں بتایا کہ اجنبیوں سے کچھ نہیں لے کر کھاتے؟ زالے جو خود بھی فل بلیک جم سوٹ میں جوگرز اور ایئر بڈز کانوں میں لگائے ٹیل پونی لیے جاگنگ کے موڈ میں تھی، جان بوجھ کر ذیشان کو ٹیز کرنے کو بولی تو وہ بچی حیرت سے پیچھے گھومی۔ ذیشان کی نظر بھی زالے پر گئی، جو اپنے فون پر لگا سانگ آف کرے فون واپس جیب میں گھسا چکی تھی۔ ایک ایئر بڈ بھی اتار دیا۔ یہ اسی کی چاکلیٹ سی گر گئی تھی، جاؤ تم۔ ذیشان نے دانت پیس کر جتایا تو زالے ذرا سی گھبرائی، پر پھر فوراً خود کو کمپوز کیا۔ وہ بچی فوراً سے بھاگ گئی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے شیرازی ہاؤس کے آس پاس تو کوئی جاگنگ پلیس نہیں ہے، تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ یہاں؟ ایک نیا اعتراض تیار تھا۔ ذیشان بھی اٹھ کر اس کے مد مقابل آیا۔ وہ خفیف سا بے چین دکھائی دی۔ مجھے یہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، یہ بھی میرا گھر ہے، میرے بڈی کا گھر ہے۔ ذیشان نے سینہ تان کر جواز دیا۔ بڈی سے اس کی موجودگی میں ملنے آیا کریں، وہ حکم دے رہی تھی۔ اب اتنی تپی ہوئی کیوں ہو؟ حالانکہ غصہ مجھے ہونا چاہیے، تمہیں تو میرے شکر گزار ہونا چاہیے کہ تمہیں اندھیرے سے نکالا میں نے۔ ذیشان کو اس کی بے مروتی اٹکا رہی تھی۔ کیا پتہ آپ نے یہ نیکی کرنے کے چکر میں پہلے سے زیادہ تاریکی میں جھونک دیا ہو مجھے۔ وہ اردجہ حساسیت کے سنگ ذیشان کو لاجواب کر گئی۔ تم 2 سال میں کیا سے کیا بن گئی ہو، مجھے یاد ہے تمہاری تو آواز بھی نہیں نکلتی تھی، تم 2 لوگوں کے بیچ بیٹھنا نہیں پسند کرتی تھی، خود پر دھیان نہیں دیتی تھی، صرف پڑھائی۔ 2 سال میں تم اتنی گہری باتیں کرنا کہاں سے سیکھ گئی؟ ایک بالکل الگ زالے بن گئی ہو۔ اتنا غور و فکر تو خود زالے نے بھی کبھی خود پر نہ کیا تھا۔ ان گہری باتوں کے لیے گہرے زخم کھانے پڑے۔ آپ کو کیا پتہ ذیشان ملک، آپ کے لیے تو زندگی ایک گیم ہے، موج مستی، کھانا پینا، سونا، عیاشی، دنیا پر حکمرانی۔ آپ کسی کے لیے مدتوں تڑپے نہیں ہوں گے، آپ نے کسی کی توجہ کے لیے آنسو نہیں بہائے ہوں گے، آپ نے دیواروں سے باتیں نہیں کی ہوں گی، آپ نے ماما بابا کی تکلیف نہیں سہی ہوگی۔ ویسے دردناک حوالے دے کر ذیشان کو عجیب سی تکلیف کا شکار کر گئی۔ میں نے واقعی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں سہی، لیکن میں تمہارے یہ سب درد بانٹ ضرور سکتا ہوں زالے۔ وہ جاننے لگی، مگر ذیشان اس کے سامنے پہاڑ کی مانند آ جما، جیسے کہیں جانے نہ دینا چاہتا، اس کے رستوں خود سے بند کر دینا چاہتا ہو۔ میری درد وہی مار سکتا ہے جس نے خود یہ ساری اذیت جھیلی ہو۔ آپ بہت خوش باش انسان ہیں، آپ سے نہیں ہوگا ذیشان حیدر ملک۔ وہ بے مروت بنی نظریں پھیر گئی، لیکن ذیشان نے اس کی پھیری آنکھوں میں بہت سا درد دیکھا، جو ایک لمحے میں ہی ذیشان کو اس کے ہر درد سے آگاہ کر گیا۔ تم سے ایج میں بہت بڑا ہوں، اس کے علاوہ تھوڑی بکواس زیادہ کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اعتراض؟ وہاں کے واپس ذیشان پر جمائے تلخ مسکرائی۔ آپ شادی بس کس کے لیے کرنے والے ہیں؟ انسان ہے، زالے نے جتایا۔ ذیشان بے اختیار مسکرایا۔ ہاں، وہ مسکراتے ہوئے دنیا کے دھندے کچھ پر روک سکتا تھا۔ سیریسلی زالے، تمہیں ٹیز کر رہا تھا کہ شک تھا کہ تم ارمان کی بیجی کارندی ہو، ورنہ کسی میں جرأت کہاں مجھے کڈنیپ کرنے یا کروانے کا رسک لے۔ اور دیکھو اصلیت کیسے جانی کل پھر میں نے، اس لیے تم مجھ پر نامناسب تشدد بھی کر چکی ہو، اگر تمہیں یاد ہو تو۔ وہ پر اعتماد تھی، پر اس حملے کا سوچے جلدی سے آنکھیں زیرک کر گئی۔ ہاں، اس کے لیے وہ تھوڑی شرمندہ تھی۔ ہاں، وہ سچ میں نامناسب تھا، آئی ایم سوری۔ وہ اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بس ایک جنرل بات کی تھی۔ اٹس اوکے، پھر بتاؤ کیا کروں کہ تم مجھے یا میرے ہونے کو کنسیڈر کرو؟ زالے نے اس کے سوال پر واپس اس کو دیکھنے لگا۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، 1 ویک تک میرے ایگزامز ہیں، میں واپس کوریا چلی جاؤں گی۔ اگر اس بیچ لالا کی رخصتی ہوتی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں شاید ان کی شادی پر بھی نہ آ سکوں۔ ہیو اے گڈ ڈے۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر ساتھ سے گزر گئی، مگر ذیشان اسے پکار بیٹھا۔ ایسے مت کرو، مجھے اپنا ہمدرد بنا لو، آئی پرومس، تمہیں میرے ہوتے حلیم جا کو کبھی چھوڑنا نہیں پڑے گا۔
ایون میں تو سوچ رہا ہوں اپن بھی تمہارے ساتھ کوریا نکل لوں گا۔ کیسا؟ وہ بے اختیار پلٹی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ اس کے بہت پاس آ رکی، زالے کی آنکھوں میں یقینی سرخی لے آئی۔ کھائیں میری قسم؟ وہ بنا سوچے بول پڑی۔ ذیشان نے یہ سچ میں مذاق کیا، پر زالے کی آنکھیں دیکھ کر اس کا دل چاہے اس مذاق کو سچ کر دے۔ نہیں کھا سکتے نا؟ آئی نو۔ اب میرے لیے اپنا ماڈلنگ کیریئر، اپنا اتنا بڑا بزنس چھوڑ کر ایک نئے ملک نہیں جا سکتے، نہ ایسا کبھی لالا ہونے دیں گے۔ تو پلیز، میری زندگی بہت مشکل سے ایک سیدھی لائن پر آئی ہے، مجھے پھر سے غلط فہمی اور حسرتوں کے پہاڑوں پر چڑھانے کی کوشش مت کریں۔ میں وہی زالے ہوں جسے آپ بچہ سمجھتے اور کہتے تھے۔ آئی ایم ناٹ یور وائف مٹیریل، آئی ایم اے سمپل گرل۔ یہ شاید ابھی کسی چمکتی چیز کی طرح آپ کو اٹریکٹ کر بھی لے، پر جلد بور کر دے گی۔ آپ گلیمر کی دنیا کے عادی ہیں، آپ کو میری سادگی کھا جائے گی۔ بہت سا درد تھا زالے کی آنکھوں میں کہ ذیشان اسے اس پار جانے سے روک نہ سکا، لیکن جب وہ چلی گئی تو وہ بے اختیار مڑ کر اس کو جاتا دیکھنے لگا۔ وہ 20 سال کی چھوٹی سی لڑکی 32 سال کے ذیشان حیدر ملک کو کہیں کا نہ چھوڑے جا رہی تھی، اور وہ پتھرایا ہوا اسے بس جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے الفاظ مفلوج تھے۔ وہ زالے کے ایسے سحر میں جھگڑا جا چکا تھا جس کی اسے خود بھی امید نہ تھی۔ وہ لوگ تیرا ڈولہ لے کر جانے کی تاریخ لینے آ رہے ہیں، اور تجھے اپنی جاری بیلنیوں کی پڑی ہے۔ تو کہیں نہیں جا رہی، ٹک کر گھر بیٹھ۔ ہانیہ کا آؤٹنگ کا پلان سنے میرین بھی بپری ہوئی اس کے کمرے میں آئی، جو مزے سے کالے جوڑے کے ساتھ میچنگ نیٹ کا دوپٹہ لہرا کر اپنا جلوہ آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ امیاں جان، یار بیلی لڑکوں کے ہوتے ہیں یار، خدا دا خوف کرو۔ میری تو سہیلیاں اور مکھنیاں ہیں، ویسے بھی بڑی مشکل سے سب کا موڈ بنا ہے، تو میں نہ گئی سب کے تھنے سوچ جائیں گے، سو آپ اور آپ کا ٹبر ہے نا میرے سسرالیوں کو سنبھالے گا۔ ہانیہ نے بالکل ہی لاپرواہی برتی، تبھی تو میرین سکتے میں تھی۔ بات سن، تجھے واقعی ارمان سے پیار ویار تھا یا بس ٹھڑک تھا تیرے وہ نانو کے سوال پر ہانیہ اونک رہ گئی۔ امیاں جان، میں یہی سوال آپ سے نانا کو لے کر پوچھوں تو؟ ہانیہ کو برا لگا۔ تو میں چپیڑ مار کے تیرے سارے دند توڑ دوں۔ میرین تو دہشت گردی پر اتر آئی، تبھی تو ہانیہ نے منہ بسورا۔ ابھی میں ارمان کو اپنی قدر کروانے کے مشن میں ہوں یار، آپ تو سمجھا کریں۔ وہ یہ نہ سمجھے بیٹھے نا کہ آسمان سے سیدھی ہانیہ ان کی گود میں پکے پھل سی آ گری۔ یار آپ تو بس سب فیس کر چکی ہیں، آپ نے نانا جان کو ساری عمر بہکا کر بس 2 کارنامے کیے، میں 10 تو پکے کروں گی۔ اب یہ کارنامے بچوں کا ذکر تھا یا یہ سمجھتے امیہ کا دماغ چکرا گیا۔ ہانیہ کی زہریلی مسکراہٹ الگ پارا چڑھا گئی۔ 10 بچے چاہیے تجھے؟ اتنی جان ہے تیرے میں؟ بتایا تجھے ایک بچہ بننے سے دنیا میں اس کے آنے تک عورت کتنی تکلیف سہتی ہے؟ باتیں سن لو اس کی فن خان والی، ایک کر کے تجھ سی نازک افسرہ نے کان ناک تک توبہ نہ کی تو میرا نام میرین ملک نہیں۔ امیہ جان کی ڈپٹ پر وہ مسکراتی ان سے لاڑ سے لپٹی۔ آپ نے ارمان کو غور سے دیکھا امیہ جان؟ نانا سے 1000 درجے ہینڈسم اور پرکشش ہے۔ اب اتنا پیارا اور ڈیشنگ بندہ ہے تو مجھے اپنی تکلیف تھوڑی نہ نظر آئے گی؟ آئی پرومس، کم از کم 4 بار تو یہ نواسی آپ کو پرنانی بنائے گی۔ اس لڑکی کی یہ بے باک گفتگو بیچاری نانی کے گال سر کر گئی، پر اسے شرم نہ آئی۔ منہ ابھی اس ٹھنڈے فریج نے لگایا نہیں تجھے؟ 4 بچوں کا خیالی پلاؤ پک کر تیار بھی ہو گیا میرے مالکا، یا میرے اللہ مجھے صبر دے۔ دفع ہو جا، تیری ایسی باتیں سن کر کان سے دھوئیں نکلوانے سے بہتر تو اپنی مکھیوں کے پاس ہی چلی جا۔ امیہ جان کی اجازت، وہ آفت کی پرکالہ ایسے ہی تو لیتی تھی مکھیوں پر، تو سمیت نانی جان کی بھی بتی سی کھل کر باہر نکلی۔ مکھیاں نہیں اماں جان، مکھنیاں۔ جاتی نانی کو اصلاح کا درس دینے پر ان کی طرف سے لعنت کا اشارہ کھا کر ہی ہانیہ کو سکون ملا۔ جب ہنستی ہوئی اس سے پہلے وہ فون لیے نکلتی، ارمان کے میسج پر اس سمیت اس کی ساری دنیا رکی۔ متابیوں کا جہاں بنے۔ انیا نے فوراً میسج اوپن کیا۔ اگر تم کہیں فرار ہوئی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ ہانیہ نے بار بار آنکھیں مسل کر ملی، پر رزلٹ ایک سا تھا۔ ارمان اور نانی کے بقول ٹھنڈے فریج نے جان لینے کی ہاٹ بات ہی کی تھی۔ آپ نے کون سا ویڈنگ نائٹ منانی ہے؟ اگر میرے ساتھ جو میرا گھر ہونا ضروری ہے۔ انیا یہ والی ہمت میسج پر تو اب ڈنکے کی چوٹ پر کر سکتی تھی، جبکہ دوسری جانب شاور لیتے ارمان کو اس وقت بھی چین نہیں تھا۔ شاور آف کرے وہ ذرا سا سائڈ آئے، شیلف سے فون اٹھا کر دیکھتے لمحہ بھر سکتے میں چلا گیا۔ جناب، ایک تو حلیے میں ایسے تھے کہ آس پاس آگ لگی تھی، اور دوسرا جب تپتا تھا تو اور جان کو آنے لگتا۔ اس بکواس کے پیسے لیتی ہو یا مفت میں ایسی آلودگی پھیلانا پسند ہے تمہیں؟ ارمان کے سلگتے جواب پر انیا کے گال پھولے۔ آلودہ ہوں گے آپ؟ چڑھ کر غصے والے انداز سے موجز کے ساتھ جواب دیا، جس پر کچھ لمحے میں ارمان نے اپنی سیلفی بھیجی جس میں ٹاول گردن میں لٹکائے وہ غصے والے پوز میں بھیگے حلیے میں نظر آتے ہی انیا کی سیٹی گم کر گیا۔
خون آنکھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تو انیا کا دل باہر آیا کہ اگر یہ بھی ٹوٹ گیا تو، پر اس سے بڑا صدمہ ارمان کو ایسے نہانے کے بعد دیکھنے کا تھا، اور اگر ظالم نے تو جی بھر کر دیکھنے بھی نہ دینا تھا۔ بس یہ لومڑی کو قابو کرنے کی ایک مشکل کوشش تھی۔ خیر جو کر انیا نے اپنے بکھرے آواز سنبھالے فون اٹھایا تو وہ انیا کی طرح ڈھیٹ تھا، ٹوٹا ہی نہیں، تم سے کہیں زیادہ صاف ستھرا ہوں۔ پکچر ڈیلیٹ کر دی گئی تھی، کیونکہ یہ کر کے ارمان کو کافی برا بھی لگا اور عجیب سی فیلنگ بھی آئی۔ ایک ایسی کرنج حرکت کر بیٹھا، پر وہ جانتا نہیں تھا اس کے انٹروورٹ ہونے کی یہ لڑکیاں دھجیاں پہ کھیلنا شروع ہو چکی تھی۔ انیا کا دل چاہ جا کر ارمان کے بال نوچ لے اس حرکت پر۔ پکچر کیوں ڈیلیٹ کی؟ جب اتنی بے شرمی سرزد ہو ہی گئی تھی تو قائم رہتے نا، ڈرپوک کہیں کہ میں نے تو دیکھی بھی نہیں تھی، میں کیسے مان لوں آپ صاف ستھرے ہیں۔ انیا بھی کسی سے کم نہ تھی، ارمان کو چیلنج کیا تھا جو روم میں آ چکا تھا، ابھی بھی شرٹ لیس ہی تھا۔ کہو تو سر سے پیر تک بھیج دوں پکچر، اپنے صاف ستھرے ہونے کا ثبوت دینے کے لیے۔ ارمان کے اگلے میسج پر انیا کی ٹانگیں کپ کپ آ گئیں، جلدی سے فون میٹرس پر پھینکا جیسے وہ سچ میں بھیج دے گا۔ جب ارمان نے پھر سے اپنے میسج پر لاہور پڑھا، سمجھ نہ آیا یہ کیسی بات کر گیا، لیکن اب ڈیلیٹ کرتا تو روب کم ہو جاتا۔ ان میں کون سا تھرڈ کلاس عمران ہاشمی گھس آیا، یا اللہ میں کسی سستے نشے کے اثر میں تو نہیں۔ انیا نے اپنے دونوں گال مدھم تھپڑوں سے تھپکے پر ہوش میں ہی تھی وہ تبھی تو زیادہ پریشان ہوئی۔ کیا پی رکھی ہے؟ ڈرتے ڈرتے انیا نے میسج ٹائپ کیا اور آدھے میٹرس پر حاوی ہوتی لام لیٹ گئی۔ ارمان اپنے کبر سے ڈارک براؤن شرٹ نکالتا مسکرایا، اگر تم کہیں گئی تو آج تو تمہیں پی اور کھا دونوں جاؤں گا بنا کسی کو خبر ہوئے۔ ارمان نے بات ہی سمیٹ دی جب انیا نے جلدی سے چیٹ ڈیلیٹ کی اور مسکراتی ہوئی فون لیتی کمرے سے نکلی، کیونکہ اس کی دوستیں اسے پک کرنے آ چکی تھی۔ اب مجھے انتظار ہے آپ کے مجھے کھانے اور پینے کا، میں تو چلی ہی۔ گھر سے نکلتی انیا اس وقت چلتا پھرتا شعلہ محسوس ہوئی، ایسا جو ارمان کے جذبات بھڑکانے کی پوری تیاری میں لگ چکی تھی۔